اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس صدق اللہ العظیم۔ جی جزاک اللہ۔ جی بہت شکریہ۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ اور ابھی ہمارے ساتھ شامل ہیں ملائیشیا سے محترمہ کوسیہ کوسی صاحبہ، جو نعت رسول مقبول پیش کریں گی اور اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کے حوالے سے اپنی نگارش بھی پیش کریں گی۔ اور محترمہ کوسیہ کوسی صاحبہ جن کی کچھ کتابوں کی رونمائی ہو چکی ہے اور عنقریب ان کی 3 کتابوں کی ایک ساتھ رونمائی انشاءاللہ انعقاد کی جائے گی۔ اور نہج البلاغہ کی ہند کو ترجمہ نگار محترمہ کوسیہ کوسی صاحبہ۔ جی السلام علیکم، بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام۔ جی نعت شروع کروں میں؟ جی جی پیش کیجیے۔ اچھا جی بہت شکریہ۔ والی دو جہاں کے حضور چند گلہائے عقیدت، کروں ان کی آمد کی بیاں کیفیت کیا، کروں ان کی آمد کی بیاں کیفیت کیا، عجب طرح کا مجھ پہ ان کا اثر ہے، ان کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عجب طرح کا مجھ پہ ان کا اثر ہے۔ اور فضاؤں میں ایک سرشاری وسیع ہے، فضاؤں میں ایک سرشاری وسیع ہے، سبھی جھومتے ہیں شجر کے حجر ہے، سبھی جھومتے ہیں شجر کے حجر ہے۔ کہاں رہ سکے ہے کسی دل پہ قابو، کہاں رہ سکے ہے کسی دل پہ قابو، یہ دھڑ دھڑ ہے دھڑ کے نبی کا نگر ہے، یہ دھڑ دھڑ ہے دھڑ کے نبی کا نگر ہے۔ اور جی سنبھلا نہ جائے ہے قدموں میں لغزش، سنبھلا نہ جائے ہے قدموں میں لغزش، کہ کوچے میں آقا کی جو راہ گزر ہے، کہ کوچے میں آقا کی جو راہ گزر ہے۔ یہ سر شاریے روح و جاں میری دیکھو، یہ سر شاریے روح و جاں میری دیکھو، کہ باد صبا وہاں کی کیا پر اثر ہے، کہ باد صبا وہاں کی کیا پر اثر ہے۔ اور سبھی چاہتے ہیں جھکائیں وہ سر کو، سبھی چاہتے ہیں جھکائیں وہ سر کو، وہ نوری ہے قدسی کے خاکی بشر ہے، وہ نوری ہے قدسی کے خاکی بشر ہے۔ جی بہت شکریہ جی آپ کی سماعتوں کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی بہت شکریہ محترمہ کوسیہ کوسی صاحبہ، آج کے پروگرام کے حوالے سے آپ اپنی نگارش بھی پیش کی۔ ہاں جی آج کے پروگرام کے حوالے سے بس مختصر سا لکھا ہے، ماشاءاللہ روبینہ صاحبہ تفصیل سے سناتی ہوتی ہیں۔ بس یہی ہے کہ اگر پیدائش سے شروع کریں تو مرزا رفیع محمد سودا جو ہیں وہ دہلی میں 1713 میں پیدا ہوئے، اور جی 76 برس تقریباً 76 برس کی عمر میں انہوں نے وفات پائی۔ شاہ حاتم اور خان آرزو یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے شاعر تھے۔ شاہ حاتم اور خان آرزو جیسے بلند پایا شعراء سے سیکھا یعنی بہت کچھ شاعری میں سیکھا، پھر لکھنؤ آ گئے۔ سودا کی قصیدہ گوئی کے لیے سودا جو ہے نا وہ قصیدہ گوئی کے لیے بہت مشہور ہے۔ ویسے تو انہوں نے بہترین غزلیں اور مثنویاں بھی لکھی ہیں، مگر قصیدہ میں تقریباً سبھی شعراء پر سبقت رکھتے ہیں۔ قصیدوں میں سنگلاخ ضمیریں استعمال کی ہیں۔ ان کا کلام کہتا ہے کہ دل کا کمل ہر وقت کھلا رہتا تھا، طبیعت شورش سے بھری،
اور جوش و خروش سے لبریز نظم لکھتے، نئے نئے خیال اور چٹختے ہوئے قافیے استعمال کرتے، اور ان کی جودت طبع اور زور تخیل قصائد میں کھلتا ہے۔ تمام نقادوں نے ان کی قصیدہ نگاری کو سراہا ہے۔ اور ان کے جی اب چند اشعار ہیں جو بہت مشہور اشعار ہیں یہ۔ سودا جو تیرا حال ہے اتنا تو نہیں وہ، سودا جو تیرا حال ہے اتنا تو نہیں وہ، کیا جانیے تو نے اسے کس آن میں دیکھا، کیا جانیے تو نے اسے کس آن میں دیکھا۔ اور دوسرا جو شعر ہے یہ بھی بہت مشہور کہ گل پھینکے ہے اوروں کی طرف بلکہ ثمر بھی، اے خانہ برانداز چمن کچھ تو ادھر بھی۔ اور ایک ہے کہ دل کے ٹکڑوں کو بغل بیچ لیے پھرتا ہوں، دل کے ٹکڑوں کو بغل بیچ لیے پھرتا ہوں، کچھ علاج اس کا بھی ہے شیشہ گراں ہے کہ نہیں۔ اور مجھے اس پہ کچھ شک ہو رہا ہے کہ یہ اس طرح کا کسی اور شاعر کا بھی مصرع ہے کہ کچھ اس کا شیشہ گراں ہے کہ نہیں، اب پتہ نہیں، دیکھوں گی، سرچ کرنی پڑے گی۔ اچھا، دوسرا شعر ہے، وہ صورت الہی کس دیس بستیاں ہیں، وہ صورتیں الہی کس دیس بستیاں ہیں، آنکھیں ہماری جن کے دیکھنے کو ترستیاں ہیں۔ تو بس یہ چند اشعار تھے کیونکہ پھر 5 منٹ سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ جی بہت جی شکریہ آواز آتی ہے؟ محترمہ کوسیہ کوسی صاحبہ، بہت شکریہ۔ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب شبیر حسن شبیر صاحب نے، خوش آمدید۔ شکریہ اور میں شکریہ ملتمس آرام صاحب۔ جی بہت شکریہ، اور میں ملتمس ہوں محترمہ روبینہ شاہین صاحبہ سے کہ وہ بھی آج کے پروگرام کے حوالے سے اپنی گفتگو کریں۔ اچھا جی، اپنا میں اب نثر پارہ ہے جو بھی ہے پیش کروں۔ جی جی پیش کیجیے۔ آواز نہیں آ رہی؟ جی جی کریں آپ پیش۔ آ رہی آواز آپ کی آ رہی۔ بینا کی آواز بڑی زبردست آتی ہے۔ اچھا یہ پیش پروفٹ کیجیے۔ جی، یہ جی میں گزشتہ سے پیوستہ سنا رہی ہوں۔ گزشتہ سے پیوستہ یاد بھی ہے کسی کو کہ نہیں؟ یہ جو ملیشیا کا میں نے شروع تھا سفر نامہ، جی جی عطا فرمائیے جی۔ پہنچے تھے اچھا جی، رمضان کے دن تھے، کیا ہو گیا، رمضان کے دن اگرچہ شریعت میں روزہ قضا کی سہولت ہے، روزے کے قضا کی سہولت ہے، سوری، مگر روزہ کھانے میں مزہ نہیں آیا۔ ایک لحاظ سے روزہ ہی تھا۔ ہمارے پٹھان بھائی تو معلوم ہے کہ کچھ زیادہ ہی مذہبی ہوتے ہیں، پھر روزے کے معاملے میں تو انتہا پسند۔ افطاری کا وقت ہو چلا تھا، میں نے سوچا پتہ نہیں ان کی ماؤں بہنوں کا کیا حال ہوگا کہ ہمارے بچے روزے سے ہیں، انہیں کچھ ملا کہ نہیں۔ بس مادرانہ شفقت نے مجبور کیا، اور وہ کباب جو میں پشاور سے گھر والوں کے لیے تحفتاً لائی تھی کچھ انہیں دے دیے۔ انہوں نے شکریہ کے ساتھ قبول کر دیا، اور خدا کر کے پھر پلین نے ٹیک آف کیا، اور سوچا صبح کے 8 بجے تک تو کافی ٹائم ہے، کچھ دیر سو لیں گے۔ مگر توبہ، نیند اتنی آسانی سے کیسے آ سکتی تھی؟ جاگتے اونگتے اور ایئر ہوسٹسوں سے گپ شپ میں لگاتے صبح کا اجالا نمودار ہو گیا۔ قطر ایئر لائن بہت کیئرنگ ہے۔ میں نے ایئر ہوسٹسوں سے کہا کہ آپ بھی تھوڑی دیر آرام کر لیا کریں باری باری، تو کہنے لگی کہ یہ ناممکنات میں سے ہے۔ بیچاریاں نیچے زمین پر ککڑوں بیٹھی رہی۔
اچھا، لوگ بھی بڑے ظالم اور ندیدے ہوتے ہیں، بار بار تنگ کرتے ہیں، مطلب کہ کبھی پانی دیں اور کبھی چائے دیں اور کبھی ڈرنک کو. اچھا جی، میری سیٹ کیبن کے بالکل ساتھ ہی تھی. ضرورت کام و دہن فوراً ہی پوری ہوتی رہی. خیر، صبح 8 بجے ملیشیا میں لینڈ کیا، مگر میرے پاؤں تو شل تھے. آخر انتظامیہ نے میرے لیے ویل چیئر کا انتظام فوری طور پر کروا دیا. خدا اس بچے کو، جسے کہ ہم ایئرپورٹ بوائے کہتے ہیں نا، اس کا بھلا کرے کہ ٹرین تک 15 منٹ کی واک تھی. پھر دوسرے اسٹیشن پر اتر کر آگے بیلٹ سے سامان لینا تھا، اور مجھے شرم بھی آ رہی تھی کہ بیچارہ سامان کے ساتھ ساتھ مجھے بھی کھینچ رہا تھا. اگر ویل چیئر نہ ہوتی تو اللہ جانے میرا کیا بنتا، کیونکہ ایئرپورٹس اور ریلوے اسٹیشنز پر تو بس ایک نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے. بہرحال وہاں سے بھی آگے 10-15 منٹ کا فاصلہ تھا. سامنے ذیشان اور اس کی فیملی انتظار میں تھے. مجھے ویل چیئر پر دیکھ کر انتہائی پریشان ہوئے کہ خدا خیر کرے، یہ کیا معاملہ ہوا. پھر بتانے پر مطمئن ہوئے. اس بوائے کو ہم کچھ بخشش دے رہے تھے تو کہنے لگا کہ یہ اصول کے خلاف ہے، یہاں یہ کام نہیں چلتا. اسے کہا اللہ کے بندے، ہم خوشی سے دے رہے ہیں. مگر وہ مسلسل انکار کرتا رہا کہ ہم نے جو اشیاء خردونوش انہوں نے پیش کی تو کہنے لگا کہ نہیں، پواسا ہے، پواسا یعنی روزہ ہے. تو پھر زبردستی اسے دی کہ بھئی افطاری میں کھانا. آخر ہماری پشاوری غیرت کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ ایک تو کوئی ہمارے لیے اتنی تکلیف اٹھائے اور ہم جو ہے تو بے حسی کا مظاہرہ کریں. یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ملائیشیا کے لوگ ایک تو ایماندار ہیں، دوسرے قانون بڑا سخت ہے. جی شکریہ، بس اتنا ہی، باقی آئندہ. بہت شکریہ. ماشاءاللہ سے کوسی صاحبہ کافی سمجھدار. کافی سمجھدار ہو گئی آپ، بڑی ہو گئی. سمجھدار ہے، سمجھدار. اب آپ زیادہ اچھی لگنے لگ گئی. کرنا ہم تو. اور میں چاہوں گا کہ محترم جناب ہمارے صدر پروفیسر ڈاکٹر محمد نواز کمل صاحب، ان کی طبیعت بھی ناساز ہے. چلو مختصر الفاظ میں محترمہ کوسی صاحبہ کے ملائیشیا کے سفر نامہ کے حوالے سے پیش کی گئی نگارش کے حوالے سے گفتگو جی فرمائیں. بہت شکریہ جناب عالم روان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترمہ قدسی صاحبہ نے پہلے تو مرزا رفیع سودا کے حوالے سے مختصر اظہار خیال فرمایا، خاص طور پہ سودا کی قصیدہ نگاری کے حوالے سے کچھ اشعار بھی پیش کیے، اور گزشتہ سے پیوستہ کے حوالے سے جو موضوع تھا وہ صوم و صلات کے کا ذکر اس میں آیا، اور فضائی سفر زندگی کی ہمہ گیر دلچسپیوں کا ایک عمدہ اظہار ان کی تحریر میں ملتا ہے. پھر ملیشیا کا ایئرپورٹ اور وہاں کی زندگی اور ایئرپورٹ بوائے کی خدمات اور کردار اور ریلوے اسٹیشن تک، یہ تمام جو کردار ہیں اور اس کی ایک باکمال منظر کشی ہے الفاظ کی صورت میں، ان کی تحریر کا خاصہ ہے. انہوں نے بہت جامع اور بہت خوبصورت انداز میں گزشتہ سے پیوستہ اس تحریر کو ہماری سماعتوں کی نظر کیا. بہت عمدہ تحریر، پرتاثیر، اور ان کی اپنی ذاتی زندگی کی مکمل عکاسی کرتی ہوئی اور ملیشیا کی جو سماجی اور وہاں کی زندگی کے جو خد و خال ہیں ان کی تحریر میں ابھرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. بہت شکریہ جی. جی بہت شکریہ محترم جناب. بہت شکریہ. نواز صاحب کے آج کے جو بولنے کا انداز اور ایکسنٹ ہے
اس حوالے سے مجھے ایک بات بڑی شدت سے یاد آ رہی ہے، وہ یہ کہ انہوں نے مجھے دنیا ادب کا کولمبس قرار دیا ہے، جبکہ میں انہیں کہتا تھا یہ ادب کے ٹام کروز ہیں، کیونکہ جب یہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوتے تھے اور ڈرائیونگ کے ساتھ ساتھ آج تو ان کا جو بولنے کا انداز ہے وہ بھی ٹام کروز سے مل گیا ہے تو آج ماشاءاللہ آپ سپر ہیرو لگ رہے ہیں، تو بہت شکریہ اس ناسازی طبع کے باوجود آپ ہاں بھرپور آج قدر سریلا ہے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب شبیر حسن شبیر صاحب، تو میں چاہوں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ انڈیا سے ہمارے ساتھ عہد اعظم کے بہترین شاعر محترم جناب شبیر حسن شبیر صاحب۔ بہت بہت شکریہ علم رحمان صاحب۔ جی خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جناب شبیر صاحب۔ سودا صاحب کا متعلق یہ ہے کہ اصلی نام مرزا محمد رفیع سودا رفیع تھا، تخلص سودا، پیدائش 1713 ء دہلی انڈیا، وفات 26 جون 1781 لکھنؤ انڈیا، متعلقہ قائم چاندپوری استاد۔ سودا کے استاد کئی تھے، شاہ حاتم کے شاگرد ہوئے، خان آرزو کے صحبت سے بھی فائدہ حاصل ہوئے، خصوصاً اردو میں شعرگوئی انہی کے مشورے سے کی۔ محمد شاہ بادشاہ کے زمانے میں ان کی شاعری عروج پر تھی، کئی روسا کے یہاں ان کی قدر ہوتی تھی۔ جب احمد شاہ اور ابدالی اور مرہٹوں کے حملوں کے سے دہلی تباہ و برباد ہو گئی تو سودا نے باہر کا رخ کیا۔ جب آصف الدولہ تخت نشین ہوئے اور اپنا پایہ تخت لکھنؤ میں منتقل ہوئے، یہ بھی ان کے ہمراہ لکھنؤ آ گئے۔ یہاں ان کی زندگی بافراغت بسر ہوئی۔ 600 روپے سالانہ مقرر تھے۔ قریب 76 برس کی عمر میں 1781 میں انتقال ہوا۔ ہر صرف میں انہوں نے شاعری کی۔ نثر میں ایک تذکرہ اردو شعراء کا لکھا تھا جو اب ناپید ہے۔ سودا نے ہجو بھی لکھا ہے۔ ان کے قصائد میں فارسی کا پرتو ہے۔ اگر وہ بیانیہ نظم پر اور توجہ دیتے تو اردو ادب مالا مال بہت ہو جاتا۔ ان کے چند شعر ہیں کہ گل پھینکے ہے غوروں کی طرف، بلکہ ثمر بھی اے خانہ بر انداز چمن، کچھ تو ادھر بھی گدا دست اہل کرم دیکھتے ہیں، ہم اپنا ہی دم اور قدم دیکھتے ہیں۔ عاشق کی بھی کرتی ہیں کیا خوب طرح راتے ہیں، 2-4 گھڑی رونا 2-4 گھڑی باتیں ہیں۔ دل مت ٹپک نظر سے پایا نہ جائے گا، جو اشک پھر زمین سے اٹھایا نہ جائے گا۔ یہ تو سودا کے متعلق ہوا۔ نگارشات میں ڈاکٹر کلیم عاجز صاحب کے متعلق کچھ کہیں گے ہم کہ ڈاکٹر کلیم عاجز، ان کا اصل نام کلیم احمد تھا، تخلص عاجز، پیدائش 11 اکتوبر پٹنہ یا 1926 یا 1920 میں ہوئی، وفات 14 فروری 2015 میں۔ ان کا مشہور شعر ہے کہ دامن میں کوئی چھینٹ نہ خنجر کو کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو۔ شاعری کی دنیا میں ایک بڑا نام شمار کیا جاتا ہے۔ ان کی پہچان بحیثیت شاعر ہی نہیں بلکہ ایک مفکر اور ماہر تعلیم کے طور پر بھی ہوئی ہے۔ پٹنہ یونیورسٹی سے گریجویشن میں گولڈ میڈلسٹ حاصل کیا اور ایم اے اردو کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد اور ڈاکٹریٹ کی امتیازی ڈگری سے بھی سرفراز ہوئے۔ ان کے مقالے کا عنوان بہار میں اردو ادب کا ارتقاء تھا۔ ڈاکٹریٹ کے بعد پٹنہ یونیورسٹی میں بحیثیت استاد منتخب ہوئے۔ 17 سال کی عمر سے ہی شاعری کرنے لگے اور شاعری میں انہیں میر ثانی کے طور پر جانا گیا۔ ان کے کئی مجموعے ہیں اور نثر میں بھی ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ سبکدوشی کے بعد اردو ایڈوائزری کمیٹی آف بہار کے چیئرمین رہے۔ انہیں پدم شری کے علاوہ کئی اعزاز سے سرفراز ہوئے۔ جنازے کی نماز پٹنہ گاندھی میدان میں ہوئی، پٹنہ بہار، اور آبائی وطن تھرا میں مدفون ہوئے، انڈیا۔ ان کے چند شعر اور سمجھ فرمائیے کہ رکھنا ہے کہیں پاؤں تو رکھو ہو کہیں پاؤں، چلنا ذرا آیا ہے تو اترا کے چلو، میرا حال پوچھ کے ہم نشیں، میرے سوز دل کو ہوا نہ دے، بس یہی دعا میں کروں اب کہ یہ غم کسی کو خدا نہ دے، یہ جو زخم دل کو پکائے ہم
लिए फिर रहे हैं छुपाए हम, कोई नाशना से मिजाज रम, कहीं हाथ उसको लगा न दे। और ये आखिरी शेर की ये जो शायरी का सबब हुआ वो मामला भी अजब हुआ, मैं गजल सुना हूँ इसलिए कि जमाना इसको भुला न दे। उनकी जिंदगी बड़े कर्व की जिंदगी गुजरी है, इसलिए कि उनकी जवानी में ही उनके माँ बाप जो है वो राइट में मारे गए थे। उसका असर इनके जहन पर बहुत पड़ा और उसी वजह से ये जो शेर उन्होंने कहा है, एक वो जो शायरी का सबब हुआ उन्वान से एक मजमुआ भी उनका है, उसमें ये शेर उन्होंने ये जो शायरी का सबब हुआ वो मामला भी अजब हुआ, मैं गजल सुना हूँ इसलिए कि जमाना में इसको भुला ना दे। बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश। माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब शबीर हसन शबीर साहब। इसी दौरान हमें ज्वाइन किया मोहतरमा नुसरत नसीम साहबा ने पिशावर से, और इस्लामाबाद से मोहतरमा फहीम चौधरी साहबा ने। आप दोनों को खुश आमदीद। और आज के प्रोग्राम का मुख्तसर सा तारक अभी बाकी था, तो मैं चाहूँगा कि वो मुकम्मल कर लें मोहतरमा रुबीना शाहीन साहबा आज के प्रोग्राम के हवाले से। तो फिर उसके बाद में मोहतरमा नुसरत नसीम साहबा को इनवाइट करते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। अदब के मैदान की इस खूबसूरत कहकशां में खुश आमदीद। आज तख्लीक कार इंटरनेशनल का 169वां प्रोग्राम है। इस अदबी महफिल में दुनिया भर से खूबसूरत कलमकार अपनी निगारशात और नसर निगारियाँ पेश करते हैं। कलम से निकली हुई वो खूबसूरत बातें जो ज़ुबानों से निकलकर दिलों में घर कर बनाती हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा है। और इस प्रोग्राम की खूबसूरत सदारत के लिए मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नवाज कंवल साहिब के दिली ममनून और मशकूर हैं। डॉक्टर मोहम्मद नवाज कंवल साहिब इंतहाई गहरे मुताले के साथ इल्मी अदबी सोच रखने वाले और बेहतरीन अल्फाज और गहराई के साथ निगारशात का तबसरा पेश करते हैं। आज के प्रोग्राम में जिस शख्सियत को हदिया तबरीक पेश किया जा रहा है वो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की शख्सियत है। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा उर्दू कसीदा गो शायरों में सरे फहरिस्त हैं। कसीदे के तमाम फ़नी, तकनीकी, हैती लवाज़म तमाम कमाल के साथ इनके यहाँ नज़र आते हैं। असल नाम मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी है और सौदा तखल्लुस करते थे। मिर्ज़ा सौदा की पैदाइश 1713 में दिल्ली में हुई। फ़ारसी शायरी से लगाव था। इनका एक शेर है, सुखन को रेखते के पूछे था कोई सौदा। सुखन को रेखते के पूछे था कोई सौदा, पसंद खातिर दिल यार हुआ ये फ़न मुझसे। मिर्ज़ा सौदा उर्दू के मुसलमा उस्ताद और बहुत बड़े शायर थे। फ़ारसी की बजाय उर्दू में शेर गोई को रवाज देने और उर्दू ज़ुबान को वक़ार, इज़्ज़त और इतबार दिलाने में सौदा की खिदमत बिला शक व शुबा नाकाबिले फरामोश हैं। मिर्ज़ा सौदा एक कादरुल कलाम शायर थे। सौदा कसीदे के तमाम मराहिल इस खूबी और खूबसूरती के साथ तय करते थे कि हर कोई उनकी उस्तादी का कायल हुए बगैर नहीं रह सकता था। आज के हम सुखन साज प्रोग्राम में हम इस अजीम शख्सियत को हदिया तबरीक पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया मोहतरमा रुबीना शाहीन साहबा, आज के प्रोग्राम का तारक पेश किया आपने। और अभी मैं बिला ताखीर दावत दूंगा मोहतरमा नुसरत नसीम साहबा को कि वो आज के प्रोग्राम के हवाले से अपनी निगारशात पेश करें। मोहतरमा नुसरत नसीम साहबा जिनकी 8 किताबें आ चुकी हैं और रब ताज के हवाले से इनका बड़ा नाम है, और इंशाल्लाह करीब इनकी 3 किताबों की रुजमाई का प्रोग्राम भी होने वाला है। मोहतरमा नुसरत नसीम साहबा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम। बहुत मुबारक हो आपको। जी बहुत शुक्रिया। खुशी की बात है। मैं पेश करती हूँ। सौदा के हवाले से तो बस एक ही जुमला कहूँगी
کہ کہا جاتا ہے کہ میر کی شاعری آ ہے تو سودا کی شاعری واہ ہے. وہ میر تو اپنے علاوہ میر اور سودا، کسی نے پوچھا دو ہی شاعر ہیں، ایک میر اور ایک سودا کو مانتے. کسی نے کہا کہ اچھا خواجہ میر درد کہتے چلو 2.5 سمجھ لو، یعنی باقی کسی کو وہ شاعر ہی نہیں گردانتے تھے. میں اپنی کتاب حاشیہ خیال سے تبصرہ پیش کرتی ہوں جس کا نام ہے وہ تنہا کر گئی مجھ کو. بہت سی ایسی شخصیات رہی ہیں جنہوں نے میدان حرب کے ساتھ ساتھ علم و ادب کے میدان میں بھی جھنڈے گاڑے اور کامیابی کی پھریرے لہرائے. ان میں سب سے اہم نام تو کرنل شفیق الرحمان کا ہے، جن کی کتابوں نے ہمارے لڑکپن اور جوانی کو پرمسرت بنائے رکھا. حماقتیں، مزید حماقتیں، شگوفے اور کیسے کیسے افسانے اور سفر نامے جنہوں نے بے پایا مسرتیں بخشی اور لبوں پر مسکراہٹیں بکھیری. پھر کرنل محمد خان کی بجنگ آمد بھی برجستگی، شگفتگی اور بے ساختگی لیے ہوئے وہ کتاب تھی جسے بے پناہ شہرت ملی. بعد ازاں کرنل اشفاق کی بھی فوجی زندگی پر کئی کتب نظر آئیں. آج میرے سامنے جو کتاب ہے وہ بھی ایک سابق فوجی میجر سہیل پرواز کی تصنیف ہے، اس فرق کے ساتھ کہ مندرجہ بالا نام طنز و مزاح کے حوالے سے شہرت رکھتے ہیں، جبکہ زیر تبصرہ کتاب تنہا کر گئی مجھ کو اپنے عنوان اور سرور کی تصویر کے ساتھ المیہ کی خبر دیتی ہے. انتصاب اور پہلا باب ہی حزن و ملال کی کیفیت پیدا کرتا ہے. سہیل پرواز المعروف آغا جی. آغا جی کے والد الطاف پرواز شاعر، ادیب اور مشہور صحافی تھے. قتیل شفائی اور دیگر شعراء و ادباء کو انہوں نے اپنے گھر میں بہت قریب سے دیکھا اور فیضیاب ہوئے. کوئٹہ تبادلہ ہوا تو وہاں بھی اتشاد اور نامور شعراء سے والد کے حوالے سے تعلق رہا. ریٹائرمنٹ کے بعد ایک وقت آیا کہ انہوں نے قلم اٹھایا اور کالم لکھنے لگے. مثل مشہور ہے کہ بطخ کے بچے کو تیرنا کون سکھائے، تو گھر کی تعلیم و تربیت اور ادبی محفلوں نے رنگ دکھایا اور وہ باقاعدگی سے لکھنے لگے. میری آواز آ رہی ہے نا؟ ہیلو. جی جی بالکل آ رہی ہے. بس تصویر نہیں کچھ آ رہی، وہ خراب ہے، بھی آن کر لے. تصویر نہیں آ رہی، باقی ٹھیک ہے. بیمار باقی بندوں ٹھیک کی ہے. تصویر کیا کرتے ہیں دیکھ کے آواز سنے. نہیں زیارت بھی کرتے ہیں. وہ تنہا کر گئی مجھ کو ان کی تیسری تصنیف ہے جس میں انہوں نے اپنی محبوب رفیق حیات کی زندگی اور بچھڑنے کے غم کو الفاظ میں ڈالا ہے. اردو شاعری اور شعراء کے ہاں یہ روایت میر و غالب سے لے کر موجودہ دور تک کے شعراء کے ہاں پائی جاتی ہے کہ بیوی کی بجائے محبوبہ کی تعریف میں رطب اللسان دکھائی دیتے ہیں، ان کی تعریف میں قصیدے لکھتے ہیں، جبکہ بیوی اکثر نظر التفات سے محروم ہوتی ہے. محترم سہیل پرواز صاحب نے اس روایت کے برعکس بیوی سے نہ صرف ٹوٹ کر محبت کی ہے بلکہ اس کے گزر جانے کے بعد اس کی محبت، یادوں اور اس کی شخصیت کے خاکے میں والہانہ پیار، عزت اور احترام کے وہ رنگ بھرے ہیں کہ اسے امر کر دیے. یہ اتفاق ہے کہ اس سے پہلے جناب جبار مرزا نے اپنی محبوب بیوی کی جدائی میں جو ٹوٹ کر بکھرا نہیں لکھی. جبار مرزا صاحب بھی ادیب، شاعر اور سینئر صحافی ہیں. ان کی کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے میں نے لکھا تھا کہ آپ نے تو لفظوں سے محبت کا تاج محل تعمیر کر ڈالے. آغا جی کا خاندانی پیشہ صحافت ہے، آپ ادیب ہیں، شاعر ہیں، اور آج ان کی کتاب تنہا کر گئی مجھ کو جو میرے سامنے وہ بیوی کی محبت میں لکھی گئی پیار کی روشنائی سے رقم کردہ یہ دوسری کتاب ہے جس پر میں اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار کر رہی ہوں جو میں نے محسوس کیے. یہ کتاب آپ بیتی بھی ہے اور جگ بیتی بھی ہے اور اپنے عہد کی زرعی روایات و اقدار کی عکاس بھی. ان روایات و اقدار کی جو بڑی حد تک مٹ گئی ہیں، زمانے نے اس تیزی سے زقن بھری ہے کہ اپنی ہی یادیں اور باتیں ایک کہانی سی لگتی ہیں. 9/11 کا پہلا باب ہی شدید غم سے دوچار کر دیتا ہے. شروع کے دو باب
छुड़ा के हाथ 2 पल में, और मेरा 9/11 पढ़कर बंदा गम की अथाह गहराई में उतर जाता है। गम की इस कैफियत से अगले अब्वाब बड़ी खूबसूरती से निकाल कर उस दौर में ले जाते हैं जहाँ नानी, खाला और उनसे जुड़े रिश्ते नाते हैं, नानी अम्मा की कहानियां हैं, और रुखसाना का नाम सुनते ही दिल दे बैठने की दास्तान और रुखसाना को पाने की लगन है। तो दूसरी तरफ दबंग माँ है जिसके सामने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं। बारोब बाप है जो फिल्मों और ड्रामों में काम करने की ख्वाहिश पर बड़े आराम से कहता है चले जाओ, मगर फिर ये दरवाजा अंदर से नहीं खुलेगा। और परवाज साहब जो फिल्मों में काम करने के लिए पर तोड़ रहे थे, उधर ही उनके पर कट जाते हैं और सारा शौक झाग की तरह बैठ जाता है। वालिदैन का एहतराम और रोब व दबदबा हमारी नस्ल के लोगों का वतीरा था। 2 कमरों के घर में ज्यादा मेहमानों के आ जाने पर भी परेशानी नहीं होती, खुशी का समा होता है। आज बड़े-बड़े घरों में किसी मेहमान को ठहराना एक मसला बन जाता है। ये सारा दौर भी उन्होंने बहुत खूबी से कलमबंद किया है। हमारे दौर में भी यही रवायात और अक़दार हैं। फ़ोन, इंटरनेट का दूर-दूर तक नामो-निशान नहीं। ख़त और उससे जुड़ी रूमानियत का दौर है। रुखसाना को हासिल करने के चंद अबवाब बहुत दिलचस्प हैं, जिसमें मुसन्निफ़ अपने जज़्बात और एहसासात को बयान करते हुए जुज़ियात निगारी से इस खूबी के साथ काम लिया है कि क़ारी का दिल भी साथ-साथ धड़कता है और वो उनके साथ नारे मस्ताना लगाता है, रुखसाना मैं आ रहा हूँ। रुखसाना को पा लेने के बाद के अब्वाब बहुत शाइस्तगी और वक़ार के साथ लिखे गए हैं। मोहब्बत के शदीद इज़हार के बावजूद उनका कलम कहीं नहीं बहकता। 613 फोर्थ एवेन्यू मंगला में शादी के बाद उनका वक्त बहुत यादगार गुजरा। रुखसाना को खाना बनाना नहीं आता, मगर बहुत जल्द वो अच्छा खाना बनाना सीख जाती है और खुद को अच्छी बीवी साबित करती है। मगर ठहरिए, कितनी औरतें हैं जो इन सब खूबियों से मुत्तसिफ हैं, मगर उन्हें जवाबन तारीफ का एक जुमला नसीब नहीं होता। सोहेल परवाज ने रुखसाना की तस्वीर में मोहब्बत, चाहत, अकीदत और सताइश के सारे रंगों की आमेजिश से दिलरुबा पोर्ट्रेट तख्लीक किया है, जो इनकी शख्सी खूबियों को भी ज़ाहिर करता है। किताब में फ़ौजी ज़िंदगी की भी भरपूर झलकियाँ मिलती हैं। तबादले, लेफ्टिनेंट से मेजर बनने तक के किस्से, मंगला बरी, कोयटा के पुरफ़िज़ा और हसीन मकामात का हसीन दौर और पुरलुत्फ़ बयान, और इस पर उनकी मेहमान नवाज़ी कि जहाँ जाते हैं रिश्तेदारों को दावत देकर बुलाते हैं। रुखसाना फ़ौज के हलके में भी हर दिल अज़ीज़ है कि वो अपने जूनियर की दावतें करती रहती है। थोड़ा-सा छोड़ के आगे चलती हूँ। एक और वस्फ़ जो मोहतरम जवाहर मिर्ज़ा साहब की किताब में भी है कि तीसरी बेटी की पैदाइश पर नर्स को खुशी से 500 रुपए पकड़ाते हैं, और आगा जी के यहाँ भी कि बेटी की ख़्वाहिश और उसकी पैदाइश पर खुशी से फूले नहीं समाते, और जब मिठाई बाँटते हैं तो लोग पूछते हैं कि क्या बेटा हुआ है? मिंटो ने क्या खूब कहा था कि बेटी का पहला हक जो हम खा जाते हैं वो उसकी पैदाइश की खुशी है। और मेरे दोनों ममदूहीन के यहाँ बीवी की इज्जत और एहतराम निस्वा का इजहार कदर मुश्तरक है। कदर मुश्तरक तो वो कलम भी है जिसे मुंह कलम कहें, कि इसके जरिए उन्होंने मोहब्बत अकीदत के वो रंग भरे हैं कि एक लाजवाल तस्वीर बना डाली। मुलाहिज़ा कीजिए, मेरे मालिक ने मेरा हौसला कायम रखने के लिए फरिश्ता अता किया था। रुखसाना ज़ाती हवाले से निहायत मुतमईन, क़नाअत पसंद और दरवेशाना तबीयत की मालिक थी। क़ब्ल अज़ वक़्त फ़ौज से रिटायरमेंट लेने और कारोबार में खसारा उठाने के बाद सुहेल परवाज़ ने अदब और सहाफ़त के नए उफ़ुक़ की तरफ उड़ान भरी, जो उनका ख़ानदानी पेशा था। बचपन और लड़कपन में अपने घर अहमद नदीम कासमी, खतील शफाई, हफीज जलंधरी, फैज अहमद फैज, जेड बुखारी, सागिर सदीकी, एहसान दानिश और कुदरतुल्लाह शाह जैसी कदावर शख्सियात से मिलने का एजाज हासिल कर चुके हैं। सो अदब और सहाफत की दुनिया में कामयाब रहे। किताब के आखिरी चंद अबवाब गम और अंधों से भरपूर हैं। ऐसा लगा जैसे कोई भूचाल आ गया या तेज आंधियों और बगोलों की लपेट में ये प्यार भरा आशियाना आ गया। पे दर पे अमवात का सिलसिला, इनकी जवान बेटी का बेवा हो जाना, और फिर रुखसाना का कैंसर जैसे मौजी मर्ज के
انکشاف، کیموتھراپی اور ریڈیو تھراپی جیسے تکلیف دہ علاج اور مراحل پڑھنے والے کو غمزدہ اور دل گرفتہ کر دیتی ہیں۔ وقت رخصت کا بیان بھی ایسا دردناک کہ آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ کتاب ختم کر کے گھنٹوں تک میں غم کی ناقابل بیان کیفیت میں رہی۔ غم اور اداسی نے تادیر مجھے حصار میں رکھا اور میں نے دعا کی کہ یا اللہ پھر مجھے جو ٹوٹ کر بکھرا نہیں اور جو تنہا کر گئی مجھ کو جیسی کوئی کتاب پڑھ کر تبصرہ نہ کرنا پڑے کہ تبصرہ کرتے ہوئے بارے دیگر کتاب دیکھتی ہوں اور لکھتے ہوئے پھر حسن و ملال کی کیفیت سے گزرتا پڑتا ہے۔ یہ دونوں کتابیں دو مختلف شخصیتوں نے مختلف اوقات میں لکھی، مگر دونوں میں حیرت انگیز طور پر چند مماثلتیں پائی جاتی ہیں، جن میں کہ دونوں لکھاریوں نے رانی اور رخسانہ کو بڑی چاہت اور تگ و دو کے بعد حاصل کیا اور شادی کے بعد محبت کا رنگ مزید گہرا ہوتا چلا گیا۔ دونوں کتابوں میں بیٹی کی قدر و منزلت اور عورت کے تقدس اور احترام کے قابل رشک جذبات دکھائی دیتے ہیں۔ تعریف و توصیف کے معاملے میں وہ سخاوت ہے جس سے بیشتر شوہر حضرات تہی دست نظر آتے ہیں۔ رانی بی بی اور رخسانہ سہیل حسن صورت کے علاوہ حسن سیرت سے بھی مالا مال ہیں، تو محترم جبار مرزا صاحب اور تو محترم آغا جی نے بھی عقیدت و محبت کے گوہرے ابدار لٹائے ہیں، اور دونوں خواتین کی دھنک رنگ شخصیتوں میں ایسے سندر اور دل نشیں رنگ بھرے ہیں کہ پڑھنے والے کو بھی پیار آ جائے۔ بچھڑنے کی اذیت کو دونوں شعراء نے نظموں میں ڈالا ہے اور ان نظموں کے مصر ثانی کو کتاب کا عنوان بنایا ہے۔ مثلاً جبار مرزا صاحب کا شعر جو رانی کی لوح مزار پر بھی کندہ ہے، جو ذہن سے اترا نہیں وہ تو ہے، جو ٹوٹ کر بکھرا نہیں وہ میں ہوں۔ آغا جی لکھتے ہیں، فسردہ کر گئی مجھ کو، شکستہ کر گئی مجھ کو، وہ جس نے ساتھ دینا تھا وہ تنہا کر گئی مجھ کو۔ اس کتاب کے آخری صفحے پر لکھتے ہیں، زندگی کے بارے میں میرا فلسفہ ہے کہ جب تک آپ زندہ ہیں آپ مقابلے میں ہیں، اور جب تک مقابلہ جاری ہے امید بھی باقی رہنی چاہیے۔ اتنے بڑے غم کو دونوں نے اپنی طاقت بنایا ہے اور مستقل تصنیف و تالیف میں مصروف ہیں۔ محترم جبار مرزا صاحب نے جو ٹوٹ کر بکھرا نہیں کے 4 ایڈیشن چھپوا کر اس کے بعد کئی کتابیں شائع کروائیں، یہ بات آغا جی کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے کہ ان کی چوتھی کتاب زیر طبع ہے۔ یہ دونوں کتابیں نئی نسل کے لیے رہنما ہیں کہ محبت اور رشتوں کو کیسے نبھایا جاتا ہے۔ یہ کتاب نئے جوڑوں کو اور پرانوں کو بھی ضرور پڑھنی چاہیے کہ اس آئینے میں خود کو دیکھیں اور پرکھیں۔ ان کا ہی ایک شعر ہے، اپنے اللہ سے شکوے کا محل ہو تو کروں، غم دیے ساتھ ہی غم سہنے کی راحت دے دی۔ جی بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا رہنا۔ اور اسی دوران ہمیں جوائن کیا ہے محترمہ امینہ یونس صاحبہ نے اور محترمہ ڈاکٹر نگہت خورشید صاحبہ نے، تو آپ دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید۔ اور ابھی میں انشاءاللہ محترمہ فہیم چودھری صاحبہ کو دعوت دوں گا، ان کی آمد سے پیشتر میں چاہوں گا محترمہ نصرت نسیم صاحبہ کہ آج کے جو حاشیہ خیال پر محترم جناب ڈاکٹر پروفیسر محمد نواز قمر صاحب اپنا تجزیہ پیش کر دیں۔ جی بہت شکریہ جناب۔ محترمہ نصرت نسیم صاحبہ نے طنز و مزاح کی روایت کے حوالے سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھایا، اور یہاں سہیل پرواز کی تصنیف طنز و مزاح کے حوالے سے ان کی گفتگو کا بنیادی موضوع رہی۔ اس کے بعد اور کتب پیش ہوئی۔ انہوں نے یہ بتایا کہ وہ مشہور ادیب اور صحافی تھے، ان کی تعلیم و تربیت اور فکر و فن پر خوبصورت اظہار خیال کیا۔ محبوبہ اور بیوی کے حوالے سے محبت اور اظہار محبت کا انہوں نے منفرد انداز میں تذکرہ بھی کیا ہے۔ نصرت نسیم صاحبہ پرتاثیر اور پرکشش اسلوب کی مالک ہیں۔ انہوں نے عمدہ اظہار خیال سے اپنے انداز بیان کی مدد سے گفتگو کو آگے بڑھایا ہے، اور یہاں پہ خاص طور پہ رخسانہ کی زندگی اور اس کے دکھ سکھ پرتاثیر ہے، پردرد اور پرسوز انداز کی حامل ہیں، جو انہوں نے اپنے خاص ایک انداز میں ان کو پیش کیا۔ گویا وہ زندگی کے دھاروں کے رخ کا
زندگی کے آواز نہیں آ داروں رہی. کے رخ کا باکمال انداز میں جہاں جہاں کوئی موڑ آیا ہے، نصرت نسیم صاحبہ نے بڑے عمدہ انداز میں ان کو نبھاتے ہوئے پیش کیا ہے. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ محترم جناب ڈاکٹر محمد بہت نواز قمر صاحب. بہت شکریہ نواز صاحب. بہت جی بہت اچھا. کہ شکریہ. بیچ میں کچھ آواز بند ہو گئی تھی، آخری جی 4-5 جملے میں نہیں سن سکی، پتہ نہیں کیا بات تھی. ریکارڈنگ میں آ جائے گا، کوئی نیٹ کا ایشو بن جاتا ہے. جی جی تو بہت جی میں دعوت بہت دیتا ہوں شکریہ. ہمارے عہد کی عظیم افسانہ نگار، ٹی وی ڈرامہ نگار، شاعرہ، ریٹر اور انٹرنیشنل پرسنالٹی ہیں محترمہ فرحین چودھری صاحب ہمارے دوران موجود ہیں. اپنی یادوں کو تازہ کریں گی اور آج کے پروگرام کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گی. آواز بند ہو گئی آپ کی، آواز کھول لیں. السلام جی علیکم. آواز محترمہ فرحین چودھری صاحبہ خوش آمدید. السلام علیکم. بہت شکریہ مجھے ویلکم. اتنی محفل میں بلانے کا. اکثر میری کوشش ہوتی ہے لیکن میں رہتی کچھ ایسے ایریا میں ہوں، معذرت خواہ، کہ اکثر مجھے وہ سگنلز نہیں ملتے، تو بس پرابلم رہتی ہے. لیکن کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا میں سن لیتی ہوں بیچ میں، کوشش کر کے کوئی آدھی بات چھوٹی سی. تو آج بھی میں کہیں اور بزی تھی، لیکن آواز آ رہی ہے نا میری؟ جی آپ کو جی سن رہے جی ہیں. جی جی. ہاں. تو مجھے ایک تقریب میں بھی جانا تھا، تو میں نے پھر روحان صاحب سے بات کی کہ انہوں نے کہا نہیں آپ پھر کچھ بھی کوئی شاعری سنا دیں کچھ فی الحال. تو میں ایک غزل، ایک نظم پیش کرنا چاہوں گی صاحب صدر کی اجازت سے. جی جی پیش کیجیے. فرمائیے. تصویر تو پتہ نہیں آ رہی ہوگی یا نہیں، صرف آواز سن لیجیے گا. چلیے ایک پیش کیجیے. غزل ہے. میری شکل تو نہیں آ رہی نا؟ نہیں آپ کی شکل نہیں نظر آ رہی ہے. آپ چاہیں گی تو شکل نظر آئے گی. شکر ہے. نہیں چاہیں نہیں آواز بھی صاف نہیں ہے اور شکل بھی نہیں. نہیں بھی نہیں. میں آ ہی نہیں رہی تو خیر ہے نا، اچھا ہے، سکون سے پڑھوں گی. جی جی ٹھیک ہے. اب آ رہی ہے؟ ہاں جی جی آپ کی آواز آواز آ آ رہی رہی ہے. ہے. آپ پیش کیجیے. ہاں جی اب شکل نظر آ گئی. آ گئی. چلیں شکر. میں چاہتی ہوں کہ اس کے بہت برے حالات ہیں. خیر، صاحب صدر کی اجازت سے اور آپ سب کی اجازت سے ایک غزل جی پیش جی کروں گی. ہم بسم سادہ اللہ. دل تھے لوگ سخی، ہم سادہ دل تھے لوگ سخی، ہمیں دھوکہ دے گئے لوگ سخی. ہم سادہ دل تھے لوگ سخی. آواز بند ہو رہی ہے بار ہمیں بار. دھوکہ دے گئے لوگ سخی. آواز آپ نہیں آ رہی؟ سنائیے اس سے پہلے کہ آواز بند ہو جائے. نہیں آواز نہیں آ رہی میری. اب آ رہی ہے، اب آ رہی. آ رہی ہے، تصویر بھی آ رہی ہے، آواز بھی آ رہی ہے. ہم کچھ نہیں، نہ آواز آ رہی ہے نہ تصویر آ رہی ہے. آپ نے سنا دیا. میں نے کہا شادی والی آندھی ہے تو گل میں تو جاتی ہے. اب آ رہی ہے آواز؟ ابھی آئی جی آواز. جی سارا وقت یہ اسی میں گزر جائے گا، آ رہی ہے نہیں آ رہی. وہ یہ آپ بالکل لوگوں کو پتا ہے. کانفیڈنس سے بولے نا، آ رہی ہے آواز، آ رہی ہے. نہیں، وہ بیچ میں سے زیرو ہو گیا تھا، سب بلیک ہو گیا تھا، اس لیے پوچھ رہی جی ہوں. چلیے میں ہاں جی جی. اب آواز آ رہی ہے. ہم سادہ دل تھے لوگ سخی، ہمیں دھوکہ دے گئے لوگ سخی. ہم ہنس کر سی ہار گئے، اب جیت بنی ہے روک سخی. جو راہ ہمارا حصہ تھی، جو راہ ہمارا حصہ تھی، اس راہ میں پڑ گئے لوگ سخی. یہ جیون کھیل تماشا ہے، یہ جیون کھیل تماشا ہے،
हमें लेने पड़ गए जोग सखी। अब आ रही है आवाज कि वाह, नहीं? हाँ जी आ रही जी है, बहुत जी अब आ रही आ रही है। बहुत आ रही। सुंदर। क्या है, हमें लेने पड़ गए जोग सखी, हम मान गए पहचान गए, हम मान गए पहचान गए, ये इश्क है डाढ़ा रोग सखी। हम्म। वाह, वाह वाह वाह। हाँ पहले खुद को मार दिया, फिर हमने मनाया सोग सखी। हाँ पहले खुद को मार दिया, फिर हमने मनाया सोग सखी। हम राख भये तुम तारा हो, हम राख भये तुम तारा हो, नामुमकिन संजोग सखी। और मक्ता अर्ज किया है कि अब क्या परवाह किस हाल में है, अब जी क्या परवाह किस हाल में है, अब कहते हैं लोग सखी। बहुत खूब। ये खत्म हो गई गजल। अब एक मैं नज्म सुना दूं, जी छोटी जी सी। जी सुनाइए मुझे जी। लग रहा है आवाज नहीं जा रही मेरी कहीं भी। आ आ रही रही है। नहीं आवाज, आपकी आप पेश आवाज आ कीजिए। रही है। चले शुक्र है, उनकी खामोशी डरा देती है ना। अच्छा एक है उम्मीद, ये नज्म है उम्मीद। जी, मुझे गलियां बुलाती हैं, नहीं, हाँ, मुझे जी गलियां बुलाती हैं, वही मंजर दिखाती हैं। मुझे गलियां बुलाती हैं, वही मंजर दिखाती हैं। हर एक चौखट पे रखे सर, ये साकित पुतलियां और बेनवा लब हथ पत्थर के। ये बेसिकली कश्मीर के वाह, हवाले से मैंने लिखी थी। मुझे गलियां बुलाती हैं, वही मंजर दिखाती हैं। हर एक चौखट पे रखे सर, ये साकित पुतलियां और बेनवा लब हाथ पत्थर के। कोई आवाज बहुत उम्दा। देता है जी जमीन आसमां से, कोई आवाज देता है जमीन को आसमां से। कहीं अंदर वो बैठा है कि जिसकी जुम्बशे अबरू यही मंजर बदल देगी। कोई आवाज देता है जमीन के आसमां से, कहीं अंदर वो बैठा है कि जिसकी जुम्बशे अबरू यही मंजर बदल देगी, हवा का रुख बदल देगी। कटेंगे हाथ कातिल के, अंधेरी रात रोएगी। कटेंगे हाथ कातिल के, अंधेरी रात रोएगी, उजाला मुस्कुराएगा। कटेंगे हाथ कातिल, अंधेरी रात रोएगी, उजाला मुस्कुराएगा। अगर चाहो जो तुम चाहो, अगर चाहो जो तुम जी। चाहो, चाहो चाहो। रोशनी फैल जाएगा। तेरे अंदर मेरे अंदर जमाना गुनगुनाएगा। वो लम्हा वाह रोशनी का है, बहुत खूब तेरे बहुत अंदर खूब। मेरे अंदर जमाना मुस्कुराए। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा। बहुत खूब बहुत अच्छे। थैंक यू। शुक्रिया मोहतरमा फ़हीम चौधरी साहबा। और आपकी नज़्म पे गुफ्तगू करना चाहें तो मैं दावत दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मोहतरमा फ़हीम चौधरी साहबा ऐसी ही अफसाना नगार, राइटर, ड्रामा नगार हैं जिनके 100 से ज़ायदा ड्रामे टीवी पर आ चुके हैं। और माशाल्लाह से सार्क माशाल्लाह, ममालिक में 60 से ज़्यादा अवार्ड ले चुकी हैं और पूरी दुनिया घूम चुकी हैं। और इस वक्त तख्लीकात अच्छा कर अपनी तख्लीकात पेश कर रही हैं इंशाल्लाह। इनकी जो किताब है वो भी तकमील के आखिरी मराहिल में है अनकरीब। इनकी तीनों किताबों की रूनमाई, वैसे तो उनकी 8 किताबें हैं लेकिन 3 किताबों की रूनमाई इंशाल्लाह बहुत जल्द पेश की जाएगी। और मोहतरमा निगहत खुर्शीद साहबा अभी PDF बना रही हैं। मैं चाह रहा हूँ इन दोनों को साथ साथ एक दो प्रोग्रामों में इंशाल्लाह करें, क्योंकि दोनों की किताबें कंप्लीट होने वाली हैं। तो बहुत डॉक्टर साहब आप गुफ्तगू करना चाहें इस हवाले से? जी मोहतरमा फरीन चौधरी साहब ने अपनी गज़ल के अशार पेश किए और नज़म भी, और ख़ासतौर पर उनकी गज़ल के शेर का वो मिसरा जिसमें डाढ़े रोग का उन्होंने तज़किरा किया,
اس کے پیچھے ایک پوری جو داستان درد ہے یا ہمارے سماج کا ایک جو المیہ ہے وہ دکھائی دیتا ہے. جو ہے وہ اور اپنے اور موضوع گیر اور ان آواز نہیں آ رہی. ایک عالمی جذبات ہیں اس حوالے سے بہت عمدہ بہت اعلیٰ پیش کیا انہوں نے. تو غزل و نظم دونوں پہ ان کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ ان کے ذرا خیال. چلو آج پہلی بار ان کو میں نے شاعری کے حوالے سے بھی سنا, ابھی تعارف سن لیا کہ وہ نثر کے حوالے سے ایک بڑی قداور شخصیت ہیں. انشاءاللہ عنقریب تخلیق کار میں ان کے اس آواز نہیں آ رہی. وہ بول نہیں رہے. جی بولیں گے تو بہت ہو جائے شکریہ. گا. ڈاکٹر صاحب اصل کی میں مجھے آواز نہیں آ رہی. جہاں وہ آپ ہیں کہیں وہاں بھی شاید نیٹ کا ایشو ہے, اور جہاں نواز صاحب ہیں وہاں بھی نیٹ کا ایشو ہے, اور جو سن رہے ہیں وہ اپنی چلے جگہ ٹھیک ہے. وہ اسی لیے ارم روال صاحب میں نے پروگرام نیٹ دے اتنے بالکل. ابھی وہ آپ سے سنتے ہیں بس انشاءاللہ. ابھی ایک مختصر ترین گفتگو کرتی ہیں, اور وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو بلاتا ہوں تو ان کا نیٹ اتنا بھی نہیں ساتھ دیتا کہ وہ دعا سلام ہی لے لیں. محترمہ امینہ یونس صاحبہ گلگت بلتستان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہترین نثر نگار ہیں. محترمہ امینہ یونس صاحبہ آپ کو آواز آ رہی؟ اپنا مائک آن کیجیے اور اپنی گفتگو کا جی امینہ یونس صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. شاید آج میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو. جی بالکل. جی آ رہی ہے. بالکل زبردست آ رہی ہے. یہ آپ کی تخلیق کار کا سلوگن ہی بن گیا, آواز آ وعلیکم رہی. السلام. ہر بندہ یہ آگے سلوگن کا صرف نعرہ آواز آ دیتے رہی ہے, رہتا ہے, تصویر نہیں آواز آ آ رہی. رہی ہے. نہیں میں کہوں گی تصویر آ رہی ہے. جیسے ڈاکٹر ہارون رشید صاحب کہتے ہیں نا اپنی گفتگو کے آخر میں کہ پاکستان زندہ باد, اور ڈاکٹر شبیر احمد قاری صاحب کہتے ہیں آپ کا بے حد شکریہ. تو ہمارے تخلیقار آتے ہی کہتے ہیں میری آواز آ رہی ہے. تو سارے مسئلہ آواز کا ہے نا سر. نہیں آج کی تصویر کا آواز بھی آپ ہے, شو کریں. آپ چاہیں تو اپنی تصویر بھی آن کر سکتی ہیں. اب آپ بات کیجیے. جی آپ کی اجازت ہو تو میں اپنا ایک افسانہ پڑھوں جی گی. پیش کیجیے, جلدی پیش کیجیے اس سے پہلے کہ نیٹ ڈسٹرب کریں. خالی بستہ. صبح کی زرد دھوپ ابھی گلی کے کونوں سے جانگ رہی تھی جب وہ بچہ روز کی طرح اسکول کے گیٹ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا. مٹی سے اٹے پاؤں, کہنیوں سے پھٹی قمیص اور کمر پر ایک پرانا بستہ جس میں نہ کتابیں تھیں نہ کاپیاں, صرف خواب اور امید تھی. وہ روز انہی قدموں پر کھڑا ہو کر بچوں کو وردی پہنے ہنسی خوشی اندر جاتے دیکھتا, جسے ہر گھنٹی کے ساتھ اس کا دل بھی بجتا ہو, مگر وہ دروازہ اس کے لیے کبھی نہ کھلتا تھا.
اس کا باپ بہت پہلے مر گیا تھا اور ماں ہمیشہ بیمار رہتی تھی۔ دونوں ماں بیٹا بہت مشکل سے زندگی کی گاڑی کو کھینچ کر چلانے کی کوشش کرتے۔ ایسے میں بلال جو ایک معصوم بچہ تھا اپنے دل کی خواہش اور آنکھوں میں اترتے خواب کو خود سے دور رکھنے میں ناکام ہو کر روز دل کی تسکین اور آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کی خاطر اسکول کے باہر حاضری دینے آتا۔ اسکول جاتے بچوں کو دیکھ کر بلال کا بھی دل چاہتا کہ وہ بھی صبح صبح خوبصورت وردی پہن کر اسکول جائے اور پھٹے پرانے خالی بستے کو کتابوں اور کاپیوں سے بھر لے، مگر بلال کے خواب اور کتابوں کے درمیان غربت کا ایسا پردہ حائل تھا جس کو ہٹانے کی طاقت نہ بلال میں تھی نہ اس کی ماں میں۔ گلی محلے والے صرف ان کی پیٹ پوجا اور گھر میں چراغ جلانے کی حد تک مدد کرتے تھے اور تعلیم جیسے خواب ان کی نظروں میں فالتو شوق سے زیادہ کچھ نہ تھا۔ اسکول میں جب چھٹی ہوتی تو بلال ناکام اور تھکا ہارا سا گھر لوٹ آتا اور ماں کے قدموں میں بیٹھ جاتا۔ بلال کی ماں بلال کو اپنی کمزور باہوں میں بھر کر وہی پیار دیتی جو اس کے پاس وافر تھا، پیار، محبت اور دعا۔ بیٹے کی مایوس آنکھیں ماں کو پاتال میں گرا دیتی اور وہ بے بسی سے کبھی اپنے خالی ہاتھ دیکھتی تو کبھی بلال کو مخاطب کر کے کہتی، میرا چاند، میرا لال، میرا سہارا، میری زندگی، تم مایوس کیوں ہوتے ہو؟ تمہاری یہ خواہش اللہ ضرور پوری کرے گا، تم دیکھنا۔ اور بلال خالی نظروں سے ماں کو دیکھتا، جیسے کہہ رہا ہو، اس حالت میں جب گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، آپ میرے مہنگے خواب پورے ہونے کی بات کرتی ہے۔ بلال کی آنکھوں کی یہ زبان ماں کو چپ کرا دیتی۔ ماں نظریں چراتے ہوئے کہتی، بیٹا ذرا پانی تو پلا دے۔ ہاں امی، اس کے علاوہ ہے ہی کیا ہے گھر میں؟ نہیں بیٹا، ایسا مت کہو، محلے والے ہمیں کبھی بھوکا نہیں رکھتے، یہ بھی ان کا بڑا پن ہے۔ تم ہمیشہ شکوہ نہ کیا کرو، شکایت اللہ کو پسند نہیں۔ اماں تو کیا شکر ادا کروں، نہ کھانے کو کچھ، نہ پہننے کو، اور تو اور میرا خالی بستہ، آپ کو پتہ ہے اس خالی بستے کو دیکھ کر میرا دل جلتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر اس میں کوئی پھٹی پرانی کتاب ہی ہوتی تو میں اسی کو پڑھتا رہتا، مگر ہائے غربت۔ ماں چپکے چپکے آنسو بہاتی۔ آج بھی بلال روز کی طرح خالی بستہ لے کر اسکول میں جاتے بچوں کو غور سے دیکھ رہا تھا، جیسے ان کے ایک ایک نقش کو یاد کر رہا ہو۔ قریب سے گزرتی ایک استانی کی اچانک اس پر نظر پڑی تو وہ رکی، کچھ دیر بلال کی ماہویت کو دیکھا اور دل میں رحم کا ایک جذبہ انگڑائی لے کر ابھرا۔ وہ آہستہ سے بلال کے قریب آئی، بیٹا سنو، مگر بلال نے نہیں سنا۔ وہ سمجھا استانی کسی اور کو پکار رہی ہے، وہ اتنی خوبصورت اور اس سے بھی زیادہ خوبصورت لباس میں ملبوس تھی، وہ کیوں اس جیسے خستہ حال بچے کو بلائے گی؟ تیسری بار جب اس نے بلال کا بازو چھوا تو وہ چونک گیا۔ بیٹا، میں کئی دن سے دیکھ رہی ہوں تم روز بستہ لے کر یہاں کھڑے ہوتے ہو، کیا وجہ ہے؟ تم اسکول میں کیوں نہیں آتے؟ یہ سن کر بلال کے صبر کا بند ٹوٹ گیا، وہ رونے لگا۔ اس نے اپنی غربت، ماں کی بیماری، اپنا خواب اور خالی بستے کی ساری کہانی سنا دی۔ استانی کا دل بہک گیا، آنکھیں کچھ کہہ کر بھی خاموش رہ گئی، وہ بنا کچھ کہے اندر چلی گئی۔ اگلے دن بلال کو وہاں کھڑا دیکھ کر وہ نرم مسکراہٹ کے ساتھ اس کے قریب آئے۔ بیٹا، آپ کا نام کیا ہے؟ بلال مقصود۔ اچھا بلال، تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے، میرے لیے۔ وہ کیا جی؟ تم کل اسکول جا رہے ہو، مگر میں اور سکول، مجھے کتاب کون دے گا؟ کاپیاں، پینسل، فیس؟ بلال کی آواز میں خوشی اور حیرانی کی ملی جلی کیفیت گونج رہی تھی۔ یہ سب میں دوں گی، تم کل سے اسکول کے اندر رہو گے، باہر نہیں۔ آج چھٹی پر ہم دونوں بازار چلیں گے، تمہاری وردی، کتابیں، کاپیاں سب لے آئیں گے، اور یاد رکھو تم ایک دن ایک اچھے انسان اور کامیاب استاد بنو گے۔ بلال کو لگ رہا تھا کہ اس کی ماں کی ساری دعائیں آج اللہ نے قبول کر لی ہے اور اس کے خالی بستے کو سونے چاندی سے بھر دیا ہے۔ شکریہ۔ اچھا، جی کہاں گئے؟ ہلو جی جی ہلو، جی میری آواز آ رہی؟
हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा मुझे इनका अफसाना, क्योंकि जो जिस इलाके से इनका ताल्लुक है, एक तो वो इलाका मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, वहाँ बहुत प्यारे दोस्त हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि इनका जो एक लहजा होता है खूबसूरत सा, उस इलाके के लोगों का, जो वो उर्दू बोलते हैं तो बड़ा प्यारा लगता है, मासूम सा लगता है। और जहाँ तक सब्जेक्ट की बात है, तो बिल्कुल मेरा ख्याल है उन्होंने अपने इलाके के ही हवाले से, वहाँ के हालात से एक बड़ी सच्ची कहानी लिखी है, क्योंकि जाहिर है हमारे जो शुमाली इलाका जात हैं या जो फार फ्लंग एरियाज हैं, वहाँ पे तालीम का बहुत मसला है। इवन शहरों में देख लें, जो लोग गरीब हैं, मजदूर हैं, ये तो बच्चों की अक्सर पढ़ाई नहीं होती। तो इन्होंने एक मुख्तसर से सादा से सांचे में एक, कहते हैं ना, उम्मीद की शमा जला दी है। तो बहुत प्यारा लगा छोटा सा ये अफसानचा, आपको बहुत मुबारक हो। हेलो, आवाज ठीक गई? जी, बात सही है, आपने अच्छा तजज़िया किया आपने। अच्छा, थैंक यू। जब आवाज गायब होती है ना तो एकदम दिल धक से हो जाता है कि आवाज अरम आपकी भी आवाज नहीं आ रही। अरब की आवाज नहीं आ रही। हाँ, आपकी भी आवाज मैंने इसलिए माइक दिल माइक धक ऑफ आपके किया पीछे अब हुआ आवाज आ रही है। था। इसीलिए धक से हो जाते हैं कि प्रोग्राम। जी, मैं अरे डॉक्टर हमने आज मोहम्मद बिल्कुल मोहम्मद साहब को बुला रहा था और मुझे पता ही नहीं चला, मैंने माइक अपना भी ऑफ किया। इंटरनेशनल का जो है ना स्लोगन, नहीं, तख्लीक कार इंटरनेशनल का स्लोगन होना ही ये चाहिए। आवाज आ रही है, सही कहा। जी डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है? डॉक्टर आ रही है, साहब, मुझे भी तो आ रही है आपकी आवाज अब। जी डॉक्टर मोहम्मद नवाज कमल साहब, मैं चाहूँगा हमारे सदर इस अफसाने पर अपनी राय दे दीजिए। मेरा ख्याल उनका नेट का मसला है, तो इस पर भी वो इंशाल्लाह अभी तजिया पेश करेंगे मीना यूनुस साहबा। और हमारी जो अगली शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं, वो बज़ाते खुद वो माहिर तालीम हैं और बेहतरीन उर्दू और पंजाबी दोनों में यकता, और नसर और शायरी दोनों में, बल्कि अपनी कह लें कि शख्सियत में ही बड़ी बाकमाल हैं। मोहतरमा डॉक्टर निगत खुर्शीद साहबा, मैं चाहूँगा कि आप आएँ और आज के हवाले से अपनी निगारिश पेश कीजिए, तो फिर इन दोनों पर ही डॉक्टर साहब तबसरा पेश कर देंगे, क्योंकि उनका नेट का शायद मसला था। बहुत शुक्रिया। सलामत रहें सब, और आप सबको अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती दे, अच्छी खुशियां दे, जिंदगी दे। अब आप पूछने के बाद आ रफी रही है सौदा, तो मिर्जा रफी सौदा था आज का टॉपिक, तो उस पे किसी ने बात की अभी तक या नहीं की? जी जी की तो है, थोड़ा सा शबीर मिर्जा साहब रफी ने भी सौदा की के है। बारे में जी जी बात कर दें कि जी जी आपका, आप एक तो अप्रिशिएट करूंगी तख्लीक का प्रोग्राम को, कि जब आप किसी न किसी शख्सियत के हवाले से, क्लासिक्स में से या आज के दौर की बात करते हैं, तो इससे एक तरह की रिवीजन हो जाती है हमारी। हमने ये लोग जो हैं वो उस वक्त पढ़े हुए हैं जब हमने बचपन में उर्दू और एफएससी और उर्दू पढ़ते थे जब क्लास में। उस वक्त से बाद से फिर अपनी पढ़ाइयों में, स्पेशलाइजेशन में इतने मगन हो गए, इतने लोगों को पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन आपकी वजह से इस प्रोग्राम के हवाले से मैं रिवाइज कर लेती हूँ चीज़ों को ना। तो रफ़ी सौदा का बात जो है, जब मैंने इनको रिवाइज किया आज, तो वही चीज़ें सामने आई दोबारा से कि 1713 में इनकी पैदाइश हुई थी और 1781 में इनकी वफात हुई थी, और अफगानिस्तान से जो था वो ये आए थे इनके वालिदैन, और दिल्ली में आके क़याम पजीर हुए। और फिर इन्होंने जब शेर व शायरी शुरू की, लेकिन तो बचपन अय्याम होता है फरीन होती है, तो यहाँ भी इन्होंने से बोल तो लिटरेचर दिया है। 3 शख्स थे, बहुत ज़हीन और फतीन थे, और इनके जो उस्ताद थे सातसा में शाह हातम थे और खाने आरजू थे। तो शुजाउद्दौला ने इनको दिल्ली से जब बुलाया, इनको दिल्ली से लखनऊ, शुजाउद्दौला ने और फिर आसिफुद्दौला ने,
اور چونکہ یہ جاگیرداری زمانہ تھا اس وقت اور ان کی جاگیریں تھیں تو نوابیت تھی وہاں پہ، تو وہی لکھنؤ کا رکھ رکھاؤ اور وہ خوبصورتی، آداب اور اس کی پھر اب جو زبان تھی لکھنؤ کی جس میں بہت ہی جو ہے وہ فصاحت و بلاغت ہے، اس کا بھی ظاہر ہے سودا پہ اثر ہوا۔ تو اس طرح سے سودا کی جو دلی والی تھی اس کے جو لکھنے کا سٹائل تھا وہ لکھنؤ میں بھی ضم ہو گیا، اور ان دونوں کا جو عکس ہے وہ سودا کی شاعری میں نظر آتا ہے۔ تو اس لیے سودا کی جو شاعری ہے اس میں سوز و گداز کی بجائے ہمیں شرارت اور نشاط نظر آتی ہے، پھر سادگی کی جگہ پرکاری نظر آتی ہے، اور شوکت الفاظ ہے، رفت خیال ہے ان میں، بلند خیالی ہے ان کی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو فصاحت و بلاغت میں بھی بڑا جو ہے وہ تجربہ اور مرکہ ملکہ حاصل ہے، تو یہ ان کی شاعری میں نمایاں ہے۔ تو ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کی ایک غزل جو ہے وہ میں سناتی ہوں پہلے۔ لکھتے ہیں، گل پھینکے ہیں اور کی طرف بلکہ ثمر بھی، گل پھینکے ہیں اوروں کی طرف بلکہ ثمر بھی، اے خامہ برانداز چمن کچھ تو ادھر بھی، کیا ضد ہے میرے ساتھ خدا جانے مگر نہ، کافی ہے تسلی کو میری ایک نظر بھی، اے ابر قسم ہے تجھے رونے کی ہمارے، اے ابر قسم ہے تجھے رونے کی ہمارے، تجھ چشم سے ٹپکا ہے کبھو لخت جگر بھی، اس ہستی موہوم پہ نازاں ہے تو اے یار، اس ہستی موہوم پہ نازاں ہے تو اے یار، کچھ اپنے شب و روز کی ہے تجھ کو خبر بھی، تنہا تیرے ماتم میں نہیں شام سیاہ پوش، تنہا تیرے ماتم میں نہیں شام سیاہ پوش، رہتا ہے صدا چاک گریبان شجر بھی، سودا تیری فریاد سے، سودا تیری فریاد سے آنکھوں میں کٹی رات، سودا تیرے فریاد سے آنکھوں میں کٹی رات، آئی ہے سحر ہونے کو ٹک تو کہیں مر بھی، یعنی ایک ان کا واہ انداز کہ کس طرح سے وہ بات کرتے ہیں، اس میں تو مجھے بہت مزہ آیا شعر پڑھ کے۔ یہ سودا تیری فریاد سے آنکھوں میں کٹی رات، آئی ہے سحر ہونے کو ٹک تو کہیں مر بھی، یہ لفظ جو ہے وہ میر تقی واہ نے واہ استعمال کیا ہے، ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا، تو یہ کلاسک الفاظ ہیں جو اب آج کے زمانے میں عام طور پہ نہیں استعمال ہوتے ہیں، ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ وکیبلری چینج ہوتی ہے، زبانوں پہ اثر ہوتا ہے، تو یہ فارسی اور عربی اور ترکش الفاظ کی آمیزش اس زمانے میں زیادہ ہوتی تھی، آج کے زمانے میں جو ہے وہ انگریزی الفاظ کی آمیزش ہوتی ہے، انگریزی، ہندی، اردو اور پنجابی، یہ وقت کے ساتھ ساتھ زبانوں کے تاثرات جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں۔ تو اپنی جو نگارش ہے اس کے حوالے سے میں کہوں گی کہ میں پہلے کبھی بہت پہلے لکھا کرتی تھی، جو کچھ ذہن میں آتا تھا چھوٹی چھوٹی چیزیں نثر کی اور نظم کی لکھا کرتی تھی، تو ایک نثر کا ٹکڑا میں آپ کو سناتی ہوں آج۔ ہر انسان دوسرے انسان سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے، سیکھنے کا یہ عمل انسان کی عمر کے ساتھ ساتھ بتدریج کم ہوتا جاتا ہے، 15 سے 35 سال تک کی عمر ذہنی پختگی حاصل کرنے اور سیکھنے کی بہترین عمر ہے، اس کے بعد سیکھنے کے ساتھ اعتماد کی پختگی لازماً آ جانی چاہیے، کیونکہ اگر ساری عمر سیکھنے کا عمل جاری رہے تو پھر کبھی اعتماد حاصل نہیں ہوتا، کسی کی اچھی بات سے متاثر ہونا اور بات ہے، اور کسی اچھے اصول کو اپنی زندگی میں جگہ دینے کے لیے اسے سیکھنا اور بات ہے، بری بات کو تو خیر زندگی میں جگہ دینی ہی نہیں چاہیے، لیکن ہر اچھی بات کے لیے بھی ٹھوک پرکھ کر اور موقع محل دیکھ کر اسے استعمال کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے ایک بات جو دوسرے کے لیے مفید ہو اور اچھی ہو، آپ کے لیے وہ بری ثابت ہو۔ کسی دانشور نے کیا کہا ہے، there is nothing good or bad but thinking makes it so، اس لیے آپ کو کسی کی اچھی بات یا کوئی اچھا اصول اپنانے سے پہلے اپنی ذات، اپنی عادات اور اپنے مخصوص ماحول کا بھی جائزہ لے لینا چاہیے، اسی جائزے کے بعد ہی آپ اپنی زندگی میں کسی نئے عمل یا اصول کو جگہ دے سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک الگ بات ہے
کہ یونیورسل ٹروتھ ہمیشہ سچ نہیں ہوتے، جیسے گالی دینا، جھوٹ بولنا، کسی کو نقصان پہنچانا بری بات ہے، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جھوٹ اس سچ سے بہتر ہے جو تباہی اور فتنہ پیدا کرے۔ گویا اس میں حالات کو اور واقعات کو اور موقع محل کو دیکھ کر بات کرنے کی گنجائش نکلتی ہے۔ لہٰذا سیکھنے کا یہ عمل جاری تو ضرور رہنا چاہیے، لیکن ایک خاص حد تک، اور اس کے ساتھ ساتھ اعتماد اور پختگی بھی اس میں لازمی آنی چاہیے، تاکہ انسان اپنی سمجھ سے موقع محل کے مطابق اپنی زندگی میں کوئی نیا اصول شامل کر سکے۔ بن دیکھے دوسروں کے اصول پر عمل کرنے سے کافی دفعہ زندگی ناخوشگوار ہو جاتی ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ محترمہ ڈاکٹر نگہت خورشید صاحبہ۔ ابھی میں دعوت دوں گا محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد نواب کمل صاحب کہ وہ امینہ یونس اور ڈاکٹر نگہت خورشید صاحبہ دونوں کی بادشاہ پر اپنا جائزہ پیش کرتی ہیں۔ جی شکریہ رمضان صاحب۔ امینہ یونس صاحبہ نے ایک غریب بچے بلال کے حوالے سے اپنے افسانچے کو آگے بڑھایا ہے، اور بلال کا جو تذکرہ ہے، جو کردار ہے، وہ ہمارے معاشرے کا، جیسے کہ فریم چودھری صاحبہ نے بھی اظہار خیال کیا، کہ بالخصوص وہ ایک علاقے تک اس کو محدود نہیں کیا جا سکتا، گو کہ وہ ایک علاقے کی خاص عکاسی کرتا ہے، لیکن میرے خیال میں بلال ہمارے ایسے ہی معاشرے کا نمائندہ کردار ہے جہاں بہت سارے بچے وسائل نہ ہونے کی بنا پہ اسکول نہیں جا پاتے، تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، ان کے والدین ان کے تعلیمی اخراجات برداشت نہیں کر سکتے۔ گویا وسائل نہیں ہیں، تعلیم کا شوق اپنی جگہ پہ موجود ہے، اس بچے کا اسکول کے باہر جانا، حسرت سے بچوں کو اسکول جاتے ہوئے دیکھنا، تو گویا ہمارے معاشرے کا ایک دوسرا پہلو جو ہے اس کو آشکار کرتا ہے۔ یہ تعلیم ہر ایک کا بنیادی حق ہے، اور یقیناً ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ تعلیمی وسائل نہیں، سکول نہیں، اور والدین اپنے بچوں کو تعلیم دلوانے سے قاصر ہیں۔ دوسری طرف فی زمانہ تعلیم مہنگی بھی کر دی گئی۔ اگر کوئی متوسط طبقے یا اس سے نیچے والے طبقے سے کوئی بچہ اپنے شوق کو پورا کرنا چاہے تو بہت مشکل سے وہ اپنے اس ٹارگٹ تک، منزل تک پہنچ پاتا ہے۔ گویا یہ جو تحریر ہے امینہ یونس صاحبہ کی، جذبات و احساسات کی عمدہ عکاس ہے، جنہوں نے اپنے اس علاقے کو جو دیکھا اس کو موضوع بنایا، اور بلال کے حوالے سے انہوں نے ایک ایسا نمائندہ کردار پیش کیا ہے جس کو ہم ملکی یا بین الاقوامی کردار بھی کہہ سکتے ہیں، مفلسی کے حوالے سے، تنگ دستی کے حوالے سے، وسائل کی کمی کے حوالے سے بہت عمدہ افسانچہ ہے ان کا۔ ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں امینہ صاحبہ کو۔ ڈاکٹر نگہت خورشید صاحبہ نے مرزا محمد رفیع سودا کے حوالے سے گفتگو بہت کرتے ہوئے شکریہ سر، بہت ان کے شکریہ۔ سوانح اور شخصیت پر بات کی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ گہرا تجربہ رکھنے والی، علم دوست، ایک محقق ہیں، نقاد ہیں۔ انہوں نے مرزا رفیع سودا کی زندگی پر اور ان کے دبستان دہلی اور لکھنؤ کے حوالے سے ان کے فکر و فن پر پرمغز گفتگو کی ہے، اور خاص طور پہ سودا کی شاعری کی خصوصیات کا بالخصوص تذکرہ کیا ہے۔ نثر پارہ جو ہے ڈاکٹر نگہت خورشید صاحبہ کا، جس میں جو بنیادی چیز ہے وہ بات، اور بات سے بات، اچھی اور بری بات، اور بات جو ہے جیسے کہتے ہیں کہ مختصر بات بہترین بات ہوتی ہے۔ رومی نے فرمایا تھا کہ مختصر بات بہترین بات ہوتی ہے،
اور اچھی بات وہی ہے کہ جس میں الفاظ کم تاثیر زیادہ ہو، جو دل میں روح میں اپنی جگہ بنا لے۔ انہوں نے بہت عمدہ انداز میں اور مختصر جامعیت کے ساتھ ایک حکمت کی بات کی ہے اس نثر پارے میں۔ اچھی بات جو ہے وہ انسان کی روح کی افزائش کرتی ہے، روح پرور ہوتی ہے، اس کے اثرات جو ہے ہمارے معاشرے پر بہت اچھے مرتب ہوتے ہیں۔ اور یہیں پہ اچھی اور بری بات کے حوالے سے جو ان کا خاص موضوع تھا، 100 باتوں کی ایک بات، ڈاکٹر نگہت خورشید صاحبہ، ڈاکٹر احسان تابش صاحب کا میں جملہ دہرا رہا ہوں یہاں پہ ان کے شکریہ کے ساتھ کہ 100 بات کی ایک بات۔ ڈاکٹر نگہت خورشید صاحبہ جیسے شاعری میں باکمال ہیں، ایسے نثر پارہ بھی ان کا باکمال ہے، اور انہوں نے بہت عمدہ انداز میں اس کو پیش کیا۔ بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، بہت شکریہ جی۔ بہت شکریہ۔ میں ڈاکٹر شفیع صاحب کا جملہ آپ کو پیش کر دیتا ہوں کہ آپ کا بہت شکریہ۔ ابھی امینہ یونس صاحبہ کے ناول جو افسانہ تھا، اس کے بعد مجھے جب وہ پیش کر رہی تھی نا، تو اسی پر ایک خیال مجھے آ رہا تھا، شاید ہم نے بچپن میں، آپ نے بھی یقیناً دیکھا ہوگا، کیونکہ اس وقت موبائل تو تھا نہیں، تو جو گیلری یا پکچر کا دور تھا تو پوسٹر ہوتے تھے، کچھ 4 سائز، کچھ چھوٹے، اور وہ وہاں پہ نا اکثر ایک تصویر ہوتی تھی، ایک کلاس روم دکھایا جاتا تھا اور ایک بچہ کھڑا ہوتا تھا باہر، تو وہ بڑی جگہ پہ وہ دیکھا تھا بچپن میں، تو مجھے وہ سین یاد آیا کہ مجھے یہ بھی جو لگتا ہے اسٹوری کہ پوسٹر ہے سے نا، امپریس ہو کے افسانہ لکھا گیا۔ ایسی ہے۔ بالکل یہ وہی وہ جو کھڑکی ہے سین اور ہے کھڑکی میں سے کلاس بچہ کا، دیکھ جو رہا ہے، بچہ بچہ کھڑا اس ہے، کو گلے میں ڈالے۔ اور وہ پس منظر بچپن میں ہاں دیکھی گئی وہ فوٹو، وہ ذہن میں آ رہی تھی بار بار۔ بالکل، وہ میرے ذہن میں بھی ارم صاحب وہی آ رہا تھا، اور میں نے کسی استاد محترم سے پوچھا تھا کہ اس تصویر کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ کلاس روم کے باہر وہ بچہ کھڑا ہے، ایک حسرت کی تصویر بنے ہوئے، بالکل جس کی جو گھٹنوں سے پینٹ ہے وہ بھی پھٹی ہوئی ہے، اور وہ بے بسی کی تصویر بنا ہوا ہے۔ تو مجھے بتایا گیا، پتہ نہیں اب بات یہ درست ہے یا نہیں ہے، کہ وہ کہنے لگے کہ یہ تصویر اس بڑا عظیم معصوم سا سائنسدان، بچہ، وہ معصوم بچہ جو ہے ایک استاد محترم کے بقول نیوٹن تھا، جس کے پاس وسائل نہیں تھے، اور وہ باہر کھڑے ہو کے دیکھا کرتا تھا، لیکچر سنتا تھا، اور پھر اس نے وہاں پہ درخواست پیش کر دی کہ مجھے امتحان میں بیٹھنے دیا جائے، تو اس کی ضد کی بنا پہ اس کو موقع دیا گیا، اور وہ ٹاپ کر گیا، اس کو اسکالرشپ ملا، اور بہت آگے تک بڑھا، حرکت کے قوانین پیش کیے۔ تو ایک تو میں نے یہ بات سنی تھی کہ مے بی وہ نیوٹن تھا، یا اس کے بارے میں یہ بھی ایک روایت ملی اس ایک استاد محترم سے۔ تو لیکن یہ امینہ صاحبہ نے جو پیش کیا ہے، وہ یقیناً آپ کی بات سامنے آ گئی، کہ اس تصویر کو میں بھی دیکھ رہا تھا، میرے سامنے وہ تصویر آ گئی تھی۔ بہت شکریہ جی۔ تو اس کا نیلا اور رنگ ہوتا ہے اس پوسٹر کا۔ مجھے وہ یاد آ گیا میجر جنرل اشور خان کا جو میں نے پیش کیا تھا، کہ وہ پاؤں میں ان کے جوتے بھی نہیں تھے جب سے پرائمری جاتے تھے، اور وہ میجر جنرل کے عہدے تک پہنچے۔ اور ابھی جو ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی ہے کہ وہ باہر کھڑے ہو کے جی 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 جی، کلاس میں تھے نہیں لیکن کلاس والوں سے اچھے تھے، تو مجھے وہ بات یاد آ گئی، ڈاکٹر صاحب ابھی وہاں موجود تھی، کہ محمود گیلانی صاحب کے استاد نے جو واقعہ سنایا تھا کہ یہ چوتھی میں تھے اور 5ویں کا امتحان دیا، تو 5ویں والا لڑکا فرسٹ آ گیا، تو جبکہ گیلانی صاحب ابھی چوتھی میں جی تھے، جی تو یہ جی ایسے جی، ہی ہے ہمارے تخلیق کار۔ تو ہمارے ساتھ موجود تھی ایسے ہے۔ محترمہ میں ہوں نا، تو میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب آج آپ کی طبیعت تو ناساز ہے، لیکن اگر ہو سکے تو وہ نیٹ کے اوتے والی سنا دیں، چلو ماحول تھوڑا سا خوشگوار ہوگا، تو اس کے بعد ہم بس کام کرتے ہیں۔ بس میں پیش کرتا ہوں، جی آپ ڈھونڈ لیں، جب اتنی تک دیر ایک تک مہمان آئیے میں ان کو بلا لیتا ہوں، وہ فائل جب تک جب تک آپ ڈھونڈ لیں، تو آپ ان کو بلا لیں، میں ہمیں پیش جوائن کرتا کیا ہے شاذیہ سلطانہ صاحبہ نے، جو لاہور میں سے لیتا ہوں تعلق ہے۔ فائل، میں پڑھی ہے فائل۔ آپ ڈھونڈ لیں تو جب تک ہم ان کو بلا لیتے ہیں۔ جی محترمہ شاذیہ سلطانہ صاحبہ لاہور سے ان کا تعلق، ابھی اپنے بارے میں تفصیل سے بتائیں گی۔
تو اگر آپ کیمرہ آن کرنا چاہیں یا پھر مائک آن کر کے بات کیجیے محترمہ شازیہ سلطانہ لاہور سے، اپنا مکمل تعارف پیش کیجیے۔ 1 منٹ سر، ابھی کرتی ہوں، میرا کیمرہ آن نہیں ہو رہا ہے۔ جی جی اچھا، ڈاکٹر محمد نواز قمر صاحب نے ایک نظم پنجابی میں لکھی ہے نیٹ دے اتے، تو اس میں انہوں نے بڑے مختلف انداز سے چیزوں کو پیش کیا ہے، تو دونوں ہی انشاءاللہ جگہ آپ میں وہ آن سنیں ہو گے۔ گئی ہوں تو کیسے؟ جی محترمہ شازیہ سلطانہ صاحبہ، آپ کا کیمرہ آن ہو گیا ہے، تو آپ اپنے بارے میں، اپنی کتابوں کے بارے میں، اپنی فیلڈ کے بارے میں تفصیل سے بات کیجیے، اور آپ کو تحقیقات کے پروگرام میں ہم سخن ساز میں تشریف لانے پر خوش آمدید۔ پہلے تو بڑی معذرت کہ میں تھوڑا بلکہ کافی زیادہ لیٹ ہو گئی۔ دوسرا یہ کہ بیسیکلی تو میں جرنلزم سے میرا تعلق ہے، جرنلسٹ ہوں، میں نے میس کام کیا، اور اس کے بعد پھر جرنلزم سے وابستگی اختیار کر لی، لیکن لکھنے پڑھنے کا ادب سے لگاؤ یہ تو بچپن سے ہی تھا۔ یہ شوق ہی مجھے بیسیکلی شاعری کی طرف لایا۔ اچھا، بیسیکلی یہ تھا کہ مطلب بچپن سے نا میں اپنے تایا ابو کے ساتھ بہت اٹیچ تھی، ان کو ادب وغیرہ یہ چیزیں بہت شوقین تھے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ انہیں ایک اور شوق بھی تھا، ان کی کوکنگ جو تھی نا، مطلب خود تو نہیں کرتے تھے خیر، لیکن وہ اتنا نخرہ کرتے تھے کوکنگ پہ کہ اس میں یہ نہیں، اس میں یہ نہیں، یعنی ہمارے گھر میں کھانے وغیرہ پہ نا گھر کے میل ممبرز جو تھے اور خواتین بھی بہت زیادہ توجہ کی جاتی تھی، تو یہ چیز بھی مجھے نا شوق سے ہی مل گئی سمجھنے۔ اور پھر وہ خیال آیا، بلکہ میرے ابو نے مجھے کہا کہ گھر والوں نے پتہ نہیں کیوں خود کہنے لگے سارے کہ تم تو بہت اچھا بنا لیتی ہو، بڑی ارلی ایج کی بات ہے، تو تم اس پہ کوکنگ پہ بک لکھو۔ تو اب تو یہ خیر سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت زیادہ کوکنگ چینلز بن گئے ہیں، اس ٹائم تو اتنا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس ٹائم میں نے پھر، اور مطلب ایک یہ سمجھ لیں گھی بھی ایک ہی ہوتا تھا، ڈالڈا سارے زمانے میں مشہور، تو پھر ڈالڈا والوں نے مجھے کہا، تو میں نے ڈالڈا والوں کے لیے ایک بک لکھی کوکنگ پہ، ڈالڈا کے 300 ذائقے، اور اس میں مطلب 300 کے قریب میں نے اس میں ریسیپیز دی، جس میں سے کہ کچھ اسپیشل ریسیپیز ہوتی ہیں جو آپ کی اپنی فیملی کی تھیں۔ میری مطلب پھپھو نے میری بڑی ہیلپ کی اس سلسلے میں، ابو، یعنی کہ جو ہمارے خاص قسم کے گھر میں کھانے بنتے تھے نا، بیسیکلی میں تو مائگریٹڈ ہے میری فیملی دہلی سے، تو وہ پھر وہی والا ذائقہ، وہی والا ٹیسٹ، وہ والا مزاج، اس طرح سے بھائی جناب علی مجھے وہ کوکنگ کی میں نے بک کو لکھا، اور UAE وغیرہ میں وہ بک زیادہ تر گئی۔ تو پھر دوسرا یہ تھا کہ میں جرنلزم سے تھی، تو پھر دوسری بک میں نے جرنلزم پہ ہی کی اپنے۔ ایک بک مجھے مطلب مذہبی لگاؤ بھی تھا، یعنی یہ سمجھ لیں کہ جو ابھی تک میں نے اپنا زیادہ کام کیا ہے نا، وہ میں نے اپنے دلچسپی آواز ختم ہو گئی۔ اب یہ بھی نہیں کہہ سکتی آواز آ رہی ہے۔ شازیہ صاحبہ نیٹ ٹھیک کیجیے اور پوچھیے کہ میری آواز آ رہی ہے۔ جی کھانے ہیلو، کی بات ختم، ہاں جی ہاں جی، آ رہی ہے اب آواز آ رہی ہے۔ ہاں جی اب آ رہی۔ تو پھر مذہبی لگاؤ بھی تھا، پھر وہ مجھے کہیں سے پتا چلا کہ جی آئس لینڈ میں جو فرسٹ لیڈی تھی نا، مطلب آئس لینڈ میں ایک جزیرہ ہے جہاں کے مسلمان ہوتے ہی نہیں ہیں، مطلب کفرزم تھا وہاں، پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہے وہاں۔ ایک خاتون جو مسلمان ہوئی سب سے پہلے، ان کا نام تھا حلیمہ، تو ان پہ میں نے پھر وہ ایک بک میرے پاس ٹرانسلیشن کے لیے آئی کینیڈا سے، اور وہ اس طرح اس پہ مجھے ٹرانسلیٹ کرنے کا اس کو موقع ملا۔ پھر وہ ایک حج اور عمرے کے حوالے سے وہ انہوں نے تحریر کی تھی، وہ بھی پھر وہیں آپ سے ذرا آئس لینڈ والی کینیڈا بات سے آپ آئی دوبارہ تھی ریپیٹ ریفرنس کریں، میں۔ جی جی، شازیہ آپ آئس لینڈ والی بات دوبارہ ریپیٹ کریں، یا آپ کی آواز کٹ رہی تھی، نہیں سنی گئی۔ اچھا، آئس لینڈ والی بات یہ تھی
کہ ایک خاتون تھیں آئس لینڈ میں، انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. آئس لینڈ بیسیکلی تو ایک جزیرہ ہے نا اسکینڈینیوین کنٹریز میں آتا ہے، جہاں 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات رہتی ہے. وہاں ایک خاتون تھی حلیمہ نامی، حلیمہ مطلب ان کا بعد میں نام دیا گیا، انہوں نے اسلام قبول کیا. تو وہ کسی نے تحریر کی جنہوں نے مطلب انہیں اسلام کے لیے گائیڈ کیا، ہیلپ کی. وہ کینیڈا میں ہوتے تھے، پھر وہ وہاں سے یہاں ٹرانسلیشن کے لیے میرے پاس کسی ریفرنس میں گھومتی پھرتی وہ میرے اس کو پھر میں نے ٹرانسلیٹ اور ڈفرنٹ قسم کا تھا. وہ کہا میرا ترجمہ اتنی آسانی سے کرنے کے لیے نہیں رہا کیونکہ اس میں مذہبی نقطے بڑے عجیب عجیب سے ہیں. وہ یعنی کہ بیعت کیا ہوتی ہے اور اس قسم کے بہت سارے معاملات اس کو کیا. حج اور عمرے کے حوالے سے تھی، وہ بھی انہوں نے اسپیشل اپنے مطلب ایکسپیرینس بیسڈ تھی، اس کو کیا. ریڈنگ وغیرہ کی، بس اسی حوالے سے پھر میں کام کرتی رہی. پھر پوئٹری وغیرہ کرتی رہی، لیکن پوئٹری کی تو بہرحال ابھی کوئی کتاب نہیں آئی. مجھے بہت لوگ کہہ رہے ہیں، اب انشاءاللہ دیکھیں اس پہ. ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے، ہاں اب آ رہی ہے. جی تھینکس فار سلوگن. آ رہی ہے. تو بس اسی طرح سے، اور مطلب میں زیادہ تر نا آئی تھنک کہ سوشل ایشوز مجھے زیادہ امپریس کرتے ہیں، تو میں انہی پہ کام زیادہ میرا رہا. آپ کہاں سے؟ لاہور سے ہیں؟ یہ جی جی ڈاکٹر صاحبہ آپ اس پروگرام میں تھیں جس پروگرام میں ہم سب نے پہلی بار ایک دوسرے سے ہیلو ہائی کیا، جو پروگرام لاہور میں ہوا تھا 24 کو. تو اسی پروگرام میں ڈاکٹر نگر صاحبہ بھی تھی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. شاریہ سلطانہ صاحبہ، گیلانی جی صاحب جی والے جی جی پروگرام میں میں شاریہ سلطانہ اس پروگرام میں سب سے پہلے آنے والی مہمان تھی. اچھا جو ٹھیک ہے. میں نہیں اور میں اس گیلانی لیے صاحب جب پوچھ حال رہی میں ہوں. آئے ہیں، میں اور گیلانی صاحب جب حال میں آئے تو یہ پہلے سے جلدی میں موجود نا تھی. میں نے واٹس ایپ کیا تو ہے. گیلانی میرے صاحب نے پوچھنے مجھے کا پوچھا دوسری بھی کہ ایک وجہ ہے ڈاکٹر صاحب، میں اس لیے جی پوچھ رہی ہوں. انہوں نے کہا میں کھانے بہت مجھے اچھے ایکچولی بناتی ہوں. بتایا گیا تھا. انہوں نے کہا میں کھانے بہت اچھے بناتی ہوں، ساتھ ساتھ دل بھی کھا رہے. تو انشاءاللہ اگلے ہم پروگرام میں ہم نے ان کے ہاتھ میں ان کھانا کی کھانا کوکنگ، ہاں ہے لاہور ہمیں میں. ان کی کوکنگ کا پروگرام رکھنا ہے. کوکنگ کا وہ پروگرام میں تو رکھنا پھر ہے. لائیو پروگرام کرنا پڑے گا. ہاں نہیں ہم لائیو لائیو کریں گے پروگرام پروگرام کرنا پڑے انشاءاللہ. گا. باقی ریسپی جو ہوگی اس میں باقی سارے لوگوں کو سیکھنے کا موقع ملے گا نہیں انشاءاللہ. بلکہ ہم مزاحیہ مشاعرہ کر لیں گے اور اس میں کوکنگ بھی شامل ہوگی. ہاں یہ بھی ٹھیک ہے نہیں آپ چلیے انشاءاللہ. تیار ٹھیک ہے. رہیں، وہ تو مشاعرہ تیار ہے اگلے ہفتے. پھر کوئی یہ نہیں کہے گا میری آواز آ رہی ہے، بلکہ یہ کہے گا کھانا آ رہا ہے. ہاں جی، صحیح ہے، یہ بات تو صحیح ہے. لیڈیز کلب میں ہو رہا ہے مزاحیہ مشاعرہ اگلے ہفتے منڈے کو، تو اس کے ابھی لیے آپ آپ کو تیار رہیں. ابھی آپ کو فلائر شیئر ٹھیک ہے کریں گے انشاءاللہ تھوڑی دیر تعالیٰ، میں. انشاءاللہ تعالیٰ ضرور جی کچھ نہ کچھ اس میں بھی آپ اب ایک ہفتہ باقی ہے، تیاریاں پکڑ لیں زور و شور سے. ہاں جی اونلی فار وومین. نیکسٹ کمنگ منڈے کی بات کر رہے ہیں نا؟ جی جی ہلو، انشاءاللہ. جی جی بالکل ابھی ٹھیک فلائر ہے شیئر ہو رہے انشاءاللہ ہیں. تعالیٰ. جی جی اگلے منڈے کو. یہ جو لفظ ہے نا اگلے منڈے، میں یہی چاہ رہا ہوں کہ یہ نہ کہنا پڑے اگلے، ٹھیک. بلکہ کل شیئر کریں گے نیکسٹ. تاکہ پھر ظاہر ہے جو منڈے آ رہا ہوگا 20 کو. جی ایکچولی بات یہ کہ میں تو چونکہ آپ کے ان پروگرامز میں نیو انٹری ہے نا میری، تو جی مجھے تھوڑی تھوڑی چیزیں بلکہ کافی ساری چیزیں آپ آپ ہی پروگراموں لوگوں نے میں گائیڈ کرنی ہے. آتی رہیں گی تو مجھے ایک دفعہ آپ پروگرام میں سارے تعارف میں چل ہوتا پڑتے رہے ہیں نا، گا پھر انشاءاللہ. ہاں پھر آپ یوز ٹو ہو جاتے ہیں. ابھی ڈاکٹر صاحب بھی آ چکے ہیں، میں چاہوں گا کہ آج کے پروگرام کو بھی کنکلوڈ کریں اور شادیہ سلطانہ صاحبہ کے حوالے سے بھی بات کریں اور اپنی نظم نیٹ دے اتنے وہ بھی پیش کریں، اور اس کے بعد پھر ہم یہ سارا پروگرام کنکلوڈ کر کے کل پھر یہ ویڈیو چلائیں نیٹ دے اتنے. اچھا سر، نواز یہ جو صاحب. آپ کی ویڈیو چلتی ہے یہ کمپلیٹ ویڈیو چلتی ہے؟ وہ میں نے جو پچھلی آپ نے بھیجی تھی اس کو میں جب بھی دیکھ رہی تھی تو وہ مطلب ایک تو یہ کہ لگتا تھا وہ بہت زیادہ لمبی ہے کوئی، اور وہ ایک یعنی پورے پروگرام کی تبصرہ کرتے ہوتی ہوئے ہے. میں نے. ہماری ہاں جتنی بھی پروگرام کی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ تلاوت سے ہم پہلے جو کی گفتگو ہوتی ہے وہ کاٹ دیتے ہیں. جب تلاوت شروع ہاں ہاں ہوتی ہے تو پروگرام کے آخر تک کی تمام ویڈیوز چلتی ایک ہے. ہی لنک پر موجود ہوتی ہے. وہ ہمارا جو اچھا چینل ہے اچھا، اس کو پھر PKI. آپ آگے پیچھے کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں. ہاں جی دیکھ سکتے ہیں. وہ جب آپ نے جو دیکھا تھا نا وہ ایشو یہ تھا کہ وہ پریمیم کس چل طرح رہا سے تھا، میں نے اس وقت کہا اس ہم کو اس کو خود سے. آگے پیچھے نہیں کر سکتے. ہاں ہاں
जब वो प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है ना, जब प्रीमियम लॉन्च किया जाता है ना, हाँ उस वक्त हम हाँ उसको हाँ हाँ वीडियो को आगे पीछे नहीं कर सकते। जब वो मुकम्मल हो जाता है टाइम वीडियो का 2 घंटे जी जी तकरीबन, तो उसके बाद हाँ फिर हाँ आप उसको वीडियो को डाउनलोड कर लें, कटिंग कर लें, जहाँ से चाहें वो शेयर कर सकते हैं हाँ हाँ। मार्क करके। नहीं तो जो आपने मुझे सेंड की थी, मतलब जो मुझे भेजी है, वो भी मेरा ख्याल है ऐसा लगता है कि जैसे वो वो लाइव चल मुकम्मल, रही है, वो कटिंग नहीं हो पाती। नहीं कटिंग नहीं, वो वीडियो यूट्यूब पर होती है ना, वो मुकम्मल वीडियो होती है प्रोग्राम की, उसको मुझे डाउनलोड जिस करके आप कटिंग कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, उसको पहले डाउनलोड करेंगे, उसके बाद उसकी हाँ कटिंग हो सकती है कि उसमें से हाँ आप उतना क्लिप निकाल लें जितना आपको हाँ, चाहिए। फिर निकाल सकते हैं। और भी बड़े ऑप्शन होते हैं, वो मैं और ये आपको कल फिर कल बता वाली भी दूंगा ऐसी अभी, ही क्योंकि होगी। प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग चल रही है, तो वो हम बाद में कर लेंगे बात। तो अभी डॉक्टर साहब मौजूद हैं, हमारे सदर तकरीब हैं, तो आज के प्रोग्राम को भी कंक्लूड करेंगे, अपनी नज़म भी पेश करेंगे ठीक है। और अपनी राय से भी नवाजेंगे आज के प्रोग्राम के हवाले से। मैं मुल्तमस हूँ मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नवाज कमल साहब। जी बहुत शुक्रिया जनाब अरमरवान साहब। तख्लीक कार का आज 169वां प्रोग्राम है और बाकायदा तौर पे तिलावत कलाम पाक से इसका आगाज़ हुआ, जिसकी शहादत हासिल की मोहतरमा रुबीना शाहीन साहबा ने। मोहतरमा कुदसी साहबा ने नातिया कलाम के अशार पेश किए और रफ़ी सौदा के हवाले से मुख्तसर इज़हार ख्याल किया। गुज़श्ता से पेवस्ता के हवाले से उनकी एक उम्दा तहरीर सुनने को मिली, जो ज़िंदगी की हमागीर दिलचस्पियों का एक उम्दा इज़हार थी। मोहतरम शबीर हुसैन शबीर साहब ने मिर्ज़ा रफ़ी सौदा के सवाने और शख्सियत के हवाले से और उनके फ़िक्र फ़न पर जामे अंदाज में इज़हार ख्याल फरमाया। सौदा की शायरी बिलखसूस उनके कसायद का तज़किरा किया यहाँ पे, क्योंकि आज का प्रोग्राम मिर्ज़ा रफ़ी सौदा के खसूसी हवाले से है। और यहाँ पे मोहतरम शबीर साहब ने शेरी मिसालों से अपने इज़हार ख्याल को पुरलुत्फ़ बना दिया। मोहतरमा रुबीना शाहीन साहबा ने मिर्ज़ा रफ़ी सौदा की कसीदा निगारी पर इज़हार ख्याल किया और उन्होंने उनके सवाने पर और फ़िक्र फ़न पर जामियत के साथ शानदार अंदाज में अपना मकाला पेश किया। नुसरत नसीम साहबा ने अपने खूबसूरत असलूब के हवाले से पुरकशिश उनका अंदाज़ है और अल्फाज उनके बड़े ऐसे शानदार होते हैं जो कि सामे की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करते हैं। महबूबा और बीवी के हवाले से उनका जो सुहेल परवाज़ की तसनीफ़ के हवाले से इज़हार ख्याल था, बहुत शानदार। और उन्होंने एक अपने किरदार रुखसाना के हवाले से अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाया और ज़िंदगी के मुख्तलिफ धारों का तज़किरा किया। इस प्रोग्राम में फ़रीन चौधरी साहबा की गज़ल भी और उनकी नज़म से भी हम महजूज़ हुए और एक उम्दा नसर निगार को यहाँ इस प्रोग्राम में उनकी शायरी से हम सब लुत्फ़अंदोज़ हुए। उनकी गज़ल और उनकी नज़म गहरी मानवियत और बहुत खूबसूरत अंदाज की हामिल हैं। अमीना यूनुस साहबा, जिनके हवाले से मैं पहले बात कर चुका हूँ कि उन्होंने एक मुफलसी को अपना मौजू बनाया और एक ऐसे बच्चे को नुमाइंदा किरदार का रूप दिया है जो कि एक देहात से, एक इलाके से, एक शहर से, एक सूबे से, एक मुल्क तक और फिर बैनुल अक़वामी सतह का किरदार बन जाता है। क्योंकि जो मुफलसी है, जो वसाइल की कमी है, वो किसी भी दियार में, किसी भी मुल्क में, किसी भी इलाके में सब के लिए यकसां होती है और उसकी तकलीफ़ से सारे लोग गुज़र रहे होते हैं। तो ये मौजू एक आलमगीर मौजू है, बहुत खूबसूरत उन्होंने पेश किया इस पर अपना इज़हार ख्याल। डॉक्टर निगत कुरशी साहबा ने मिर्ज़ा रफ़ी सौदा की शख्सियत पर, उनकी शायरी पर गुफ्तगू फरमाई। जामे गुफ्तगू और पुरमग़ज़ गुफ्तगू सुनने को मिली। नसर पारा अच्छी और बुरी बात के हवाले से उन्होंने पेश किया और इसी तरह से आखिर पे ज्वाइन किया हमें मोहतरमा ने, तो उनके इज़हार ख्याल से हमारे आज के प्रोग्राम में एक खूबसूरत आवाज़ का आवाज इजाफा बंद हो। हो गई है।
جی آواز آ رہی ہے میری؟ محترمہ شازیہ جی سلطانہ ہلکی صاحبہ ہلکی سی اب آ رہی ہے، آ جی رہی ہے آواز. ڈاکٹر جی صاحب ہلکی میں ہلکی جی آواز آج بھی میرا خیال ہے محترمہ شازیہ سلطانہ صاحبہ نے ٹیپ کا مسئلہ محترمہ ہے کہ شازیہ آواز سلطانہ آ رہی ہے. صاحبہ جی جی شازیہ سلطانہ صاحبہ کا جو تذکرہ یہاں پہ ہوا اور ان کی یہاں آواز پہ کٹ جو رہی ہے، بریک. انہوں نے اپنا جو اپنے خیالات پیش کیے اور ان کا اظہار خیال جو تھا وہ ہمارے پروگرام میں یقیناً ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے، اور ایسے تمام تخلیق کاروں کو تخلیق کار کے پلیٹ فارم پہ ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کے فن کو سراہتے ہیں. تو گویا آج کا ہمارا جو پروگرام تھا جس میں تمام شرکاء نے اس کو خوبصورت بنایا، جناب ارحم روان صاحب کی اس خوبصورت کاوش پہ ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور تمام شرکاء کے جو نثر پارے تھے، جو شاعری تھی، وہ انتہائی خوبصورت اور باکمال. اب آخر پہ ارحم صاحب نے مجھے نیٹ کے حوالے سے کچھ پیش کرنے کا حکم دیا ہے، تو میں نے بات کی کہ نیٹ پہ آج کل نیٹ کی خرابی ہے، اور وہی بات کہ میری آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، میں آ رہی ہوں کہ نہیں آ رہی. تو کبھی تصویر آتی ہے، کبھی آواز آتی ہے، کبھی دونوں آتے ہیں، کبھی دونوں بالکل نہیں آتے. تو ہم وطن گوش جب سننے لگ جاتے ہیں تو بولنے والے کو، پڑھنے والے کو یہ بھی بعض اوقات لگتا ہے کہ شاید مجھے کوئی نہیں سن رہا، لیکن ان کو توجہ سے سن رہے ہوتے ہیں. تو یہ نہیں نظم ہے نہیں آواز پنجابی آ کی رہی ہے، نیٹ. مجھے تو آ رہی ہے آپ کی. جی بہت شکریہ. پنجابی کی نظم ہے نیٹ دے اوتے. یہ پچھلے دنوں چنیوٹ میں عابد تمیمی کے حوالے سے آل پنجاب مشاعرہ تھا، تو وہاں پہ وہ چونکہ ہمارے نیٹ کے مسائل رہتے ہیں تو یہ حسب حال ہے. اس کے اشعار دیکھیے گا، چند اشعار اس کے میں پیش کرتا ہوں کہ ہوٹل ڈھابے نیٹ دے اوتے روٹی کھابے نیٹ دے اوتے کڑیاں منڈے جاتک سارے مائیاں بابے نیٹ دے اوتے. اب اگر کوئی مائی ہو تو برا نہ منائے پلیز. جی ہوٹل ڈھابے نیٹ دے اوتے روٹی کھابے نیٹ دے اوتے کڑیاں منڈے جاتک سارے مائیاں بابے نیٹ دے اوتے ویر تے ویری دا کی دساں. ڈاکٹر صاحبہ ویر تے ویری دا کی دساں خون خرابے نیٹ دے اوتے وطن سیاست دان عوام شور شرابے نیٹ دے اوتے شاعر عاشق تے بہت معشوق. خوب. بہت شکریہ جی. شاعر عاشق تے معشوق ہجر عذابے نیٹ دے اوتے. اور اگلا شعر پیار پریم تے مس یو لو یو. پیار پریم تے مس یو لو یو سوال جوابے نیٹ دے اوتے ملا پنڈت پوپ تے قاضی. ملا پنڈت پوپ تے قاضی گناہ ثوابے نیٹ دے اوتے آدم دھرتی دریا ساگر پتن دوابے نیٹ دے اوتے درویش فقیر تے سادھو پیر تے بابے نیٹ دے اوتے موسم بدل میہ تے نیری غیب غیابے نیٹ دے اوتے ساکی کی تے کی میخانے رند شرابے نیٹ دے اوتے نواز کمل دے شعر جیاں غزلاں چمن گلابے نیٹ دے اوتے ہوٹل ڈھابے نیٹ دے اوتے روٹی کھابے نیٹ دے اوتے کڑیاں منڈے جاتک سارے مائیاں بابے نیٹ دے اوتے. بہت شکریہ جی. بہت خوب، بہت خوب، بہت اچھے. ماشاء اللہ بہت شکریہ ڈاکٹر نواز ہیر احمد کا صاحب. سما بند دیتا ہوئے کوئی مائی بابا غصہ نہیں کرے گا. نہیں، ہیر کا سا سما بند مایا دیا آپ نے. مایا کوئی تو مائی سارے بابا ہیں. غصہ
ਜਿਹੜਾ मैया तो खुद कहती है मैं नेट देते उठा दो। जब भी ये यहाँ प्रेस करते हैं सारे ढूंढने बैठे, कोई परेशान ना हो। जी हाँ जी जी। जी डॉक्टर साहब बहुत अच्छे, अभी बहुत आपने अच्छे जो नवाज का बोला। की है, आपकी नज़्म को, आपके कलाम को सलाम पेश करते हुए एक शेर आपकी नज़र। जी शुक्रिया। जी जी बिस्मिल्लाह। प्रोग्राम ये चल रहा, प्रोग्राम जो चल रहा है, आवाज जी प्रोग्राम जी कट रही है बहुत। जी प्रोग्राम जो चल रहा है, नहीं, कल आना नेट दे उत्ते। वाह कल आना वाह वाह वाह, नेट दे पे बहुत बहुत खूब शुक्रिया। जनाब। मैं चाहूंगा कि आलम साहब, जी एक शेर ऐसा होना चाहिए कि आज के प्रोग्राम का टेप का मिसरा था, मेरी आवाज आ रही है। जी आ रही है। मेरी आवाज आ रही है। सर दोबारा सुना दें। अभी पिछले प्रोग्राम में ना मैं दुआ के लिए कहने लगा था, तो जब मैंने ऐसे ही ये जुमला मुकम्मल किया ना, अब मैं चाहूँगा कि दुआ के लिए, तो उधर से डॉक्टर साहब जा चुकी थी, तो आज वो मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगा कि खसूसी तौर पर डॉक्टर निगर खुर्शीद साहबा एक खसूसी तौर पर दुआ करवा दें आज के प्रोग्राम के हवाले से मुख्तसर जी सी, जरूर। तो फिर इंशाल्लाह हम प्रोग्राम को इख्तिताम करेंगे। जी बहुत डॉक्टर निगर शुक्रिया। खुर्शीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिल रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, अल्लाहु अहद, अस्समद, लम यलिद व लम यूलद, अल्लाहु अहद। क़ुल औज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास। क़ुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक़, मिन शर्रि मा ख़लक़, व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब, व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़ी العقد, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा ता'बुदून व ला अंतुम आबिदून मा अअबुदु। ऐ अल्लाह, इस तख्लीक़ात के प्लेटफॉर्म पर जो भी लोग अपनी तख्लीक़ात पेश करते हैं, अपने ज़हन के साथ को बयान करते हैं, माशरे के हवाले से, अपने ख़यालात के हवाले से, अपने इल्म के हवाले से, उनके हवाले से इस माशरे में अच्छाई फैला और इन लोगों को सिर्फ सलामती और तरक्की अता कर। जिन जिन लोगों तक ये समातें पहुँचती हैं, उन लोगों को भी सिर्फ तंदुरुस्ती, सलामती अता फरमा और रिज़्क़ की तंगी उनसे दूर ले जा। ऐ अल्लाह ताला, इस पाकिस्तान के हवाले से इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, उनको सुकून दे, इस मुल्क को अमन दे, लोगों को सुकून दे, इस मुल्क के हुक्मरानों को अच्छा करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह ताला, वो लोग जो अपनी इनफरादी कोशिश में लगे हुए हैं और अपने इनफरादी जाओ नशम के लिए इस मुल्क को दाव पे लगा रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें हिदायत अता कर, अल्लाह ताला उन्हें हिदायत आमीन। अता कर, अल्लाह ताला उन्हें हिदायत अता कर कि जो लोग गरीब मस्कीन माओ के बेटों को इस तरह से मारा जा रहा है, अल्लाह ताला उन लोगों को हिदायत अता कर कि आपस में सुलह सलूक से रहें, सुलह सफाई से रहें। अल्लाह ताला इस मुल्क के हालात अच्छे कर। अल्लाह ताला, तुमने फ़लस्तीन के लोगों पर रहम किया, उनकी सुलह कराई। अल्लाह ताला उन्हें फतह और कामरानी से भी नवाज। अल्लाह ताला हम सबको फतह कामरानी से नवाज। अल्लाह ताला, हम सब बहुत गुनहगार हैं, हम बहुत गलतियां करने वाले हैं, हम बहुत खताकार हैं। हमारी खताओं को दरगुजर कर और हमारे हाल पर रहम कर। हमारे दिल में बहुत सी ख्वाहिशात हैं, हमारे दिल में बहुत सी तमन्नाएं हैं। अल्लाह ताला हमारी जायज़ और नेक तमन्नाओं को पूरा कर। अल्लाह ताला, हम चाहते हैं कि हमें इस दुनिया में भी और इस आखिरत में भी जब हम जाएं तो तेरे हक पे जाएं और तेरे कलमा गो की हैसियत से जाएं, तेरे नबी के कलमा को पढ़ते हुए जाएं। अल्लाह ताला, हमें इस दुनिया में भी और आखिरत में भी अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला, इमाम मेहदी का ज़हूर जल्द रहा है। अल्लाह ताला, हमें इमाम मेहदी के साथ लश्कर में शामिल कर। अल्लाह ताला, हमें तागूती ताकतों से नबर्द आज़मा होने की ताकत दे। अल्लाह ताला, हमें रहम करने की ताकत दे, हमें माफ़ करने की ताकत दे, हमें लोगों को दरगुजर करने की ताकत दे। अल्लाह ताला, हमारे गुनाहों, हमारी तकसीरों को माफ़ कर
اور ہمیں اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔ آمین۔ جی بہت شکریہ۔ ابھی جی مکمل ہوگی تو جی ہو گئی، اچھا مجھے آواز نہیں آ رہی تھی اس لیے کہنا پڑتا ہے آواز آ رہی ہے۔ تو آپ سب کی آمد کے شکریہ کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ تو کل اوپن مشاعرہ ہے، پرسوں خواتین کا پروگرام ہے، خواتین کا اوپن مشاعرہ ہے، لیکن اس میں ہم نے جو زہرا نگاہ ان کے حوالے سے کچھ رکھا ہے ساتھ، اور زیادہ تر اس میں لاہور سے تعلق رکھنے والی ہماری تخلیق کار جو لاہور سے خواتین ونگ کی ممبرز ہیں۔ تو اور ابھی اس کے اختتام پر اعلان یہ کرنا تھا کہ 20 کو انشاءاللہ لاہور لیڈیز کلب اور تخلیق کار انٹرنیشنل لاہور لیڈیز ونگ کے اشتراک سے ایک پروگرام ترتیب دیا جا رہا ہے۔ ابھی فلائر اوکے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آج رات کو وہ کل شیئر کر دیں گے۔ تو اس میں انشاءاللہ لاہور اور کربو جوار کے خواتین کے لیے وہ پروگرام ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ خوبصورت اور یادگار پروگرام ہوگا۔ 20 منڈے اور دن 12 بجے کا پروگرام ہے۔ تو اس کے بعد جو 3 کتابیں ہیں وہ ابھی ڈاکٹر صاحبہ کا PDF ابھی تھوڑا سا رہتا ہے، میں چاہ رہا ہوں ان کی تینوں کتابیں پیش کی جائیں۔ تو اس کے بعد ہمیں نواز صاحب، کیونکہ آپ کی جو فن و شخصیت والی کتابیں ہیں وہ نیٹو ہیں، میں چاہ رہا ہوں جلد از جلد مکمل ہوں۔ اور ابھی ہمیں ایک ڈراموں کی کتاب، ایک ناول ہے جو امریکہ سے ایک رائٹر ہیں، اور ایک کالم کا مجموعہ ہے رینا شرم کا، وہ تیار ہو گئے ہیں۔ تو باقی فن اور شخصیت کی 8-10 کتابیں ایسی ہیں جو نیٹو ہیں، کمپلیٹ ہونے والی ہیں۔ تو اس کے بعد پیج سیٹنگ، پروف ریڈنگ، اور انشاءاللہ پھر اشاعت کا مرحلہ، اور اگلے ماہ سے انشاءاللہ ہم پہلے پروگرام میں ہی لاہور میں 10 کتابوں کی ایک ساتھ رونمائی کا پروگرام کریں گے، اور زمینی حوالے سے بھی تخلیق کار ایک نمایاں اور منفرد کام کرے گا انشاءاللہ۔ تو یہ آپ سب کی کوشش، کاوش، تعاون اور اس طرح کی پرخلوص جو ایک شرکت ہے اس کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہم بہتر سے بہتر کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ ضرور انشاءاللہ۔ ہمارے درمیان لاہور میں موجود ہیں محترمہ ڈاکٹر نگر خورشید صاحبہ، جو لیڈیز کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہماری سب سے معتبر حوالہ ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ ہم لاہور میں بہت جلد ایک مکس پروگرام بھی کریں گے، وہ کتابوں کا پروگرام ہوگا انشاءاللہ۔ یہ جو خواتین کے ہو رہے ہیں یہ لاہور لیڈیز ونگ کے ساتھ مل کر یا اور 1-2 تنظیمیں ہیں، تو اس سے یہ ہے کہ ہمارا ایک اچھا جو گروپ ہے وہ سیٹ ہو جائے گا۔ اور 24 کو ہمارا ایک مشترکہ پروگرام بھی ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ ماہانہ ایک آن لائن کا پروگرام اگلے جو منگل کو ہوگا اوپن، وہ ہم سرخیل ادب کے ساتھ ان کا ملا کے رکھیں گے تاکہ ہم دونوں تنظیمیں مل جل کے کام کریں۔ اور ہمارا مقصد کسی کو نیچا دکھانا نہیں ہے، اور ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اپنے کام کو اچھا کریں۔ اور انشاءاللہ شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے کھول رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ میں چاہوں گا کہ آج کے پروگرام کو ہم کمپلیٹ کر کے تو نیکسٹ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ جی کچھ کہنا چاہیں تو بہت جی جی ڈاکٹر صاحب اپنا PDF بات جلدی مکمل کریں۔ اور جی میں آپ کو کل پرسوں تک بھجوا دوں گی، لیکن اس کو اگلے ہفتے میں رکھیں، آپ اس ہفتے نہیں۔ اگلے کا ہی رکھیں گے کیونکہ ابھی تو مکمل ہو چکی ہیں اس دفعہ، پرسوں سے پروگرام آ رہے ہیں۔ تو میں جلد از جلد آپ کی کتابیں کمپلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ نا ساری کتابوں پر ہمیں تازہ ترین تبصرے مل جائیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کی تو پھر 25 کتابیں ہیں ماشاءاللہ چلتی رہیں گی۔ تو انشاءاللہ ایک اور خاص چیز یہ ہے کہ جیسے نواز صاحب کی کتاب تقریباً مکمل ہونے والی ہے،
तो जिनकी एक किताब मुकम्मल हो जाएगी इसको हम शाया कर देंगे, उसका जो फन और शख्सियत का अगला हिस्सा होगा वो फिर तैयार होना शुरू हो जाएगा, और ये बड़ा बिल्कुल। लंबा सिलसिला है इंशाल्लाह। तो माशा बहुत शुक्रिया आप सबकी आमद का। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। Peace. पाकिस्तान जिंदाबाद। आप सबका बेहद शुक्रिया और आवाज़ आ रही है। जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।